کسی غیر محرم کا سایہ بھی نہیں دیکھا، اور ایک دم ایک فرشتہ انسانی شکل میں آتا ہے، فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، انتہائی خوبصورت شکل میں جبریل آتا ہے، وہ ڈر کے کہتی انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، میں اللہ کی پناہ چاہتی ہوں، میرے پاس میں عورت، میں معصوم پاکیزہ، کیا مسئلہ ہے؟ وہ کہتے ہیں انما انا رسول ربک، میں مرد نہیں، ڈرو نہیں، مرد نہیں، فرشتہ ہوں، انسانی شکل ہے، گھبراؤ نہیں۔ وہ کہتے ہیں میرے پاس کیا لینے آئے ہو؟ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، اللہ تجھے بیٹا دینا چاہتا ہے، مجھے اس لیے بھیجا ہے۔ وَأَنَّىٰ يَكُونُ لِي غُلَامٌ، مجھے بیٹا ہو سکتا ہے؟ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا، بیٹا ہونے کے دو راستے ہیں، ایک حلال ہے نکاح، وہ میرا ہوا نہیں، ایک حرام ہے زنا، وہ میں کر نہیں سکتی، تو مجھے بیٹا کیسے ہوگا؟ أَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ، تم بناتے ہو یہ تمہارا اللہ بناتا ہے۔ وہ کہنے لگے قَالَ كَذَلِكِ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ، کہ مریم یہ تو مسئلہ ہی کوئی نہیں، وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، یہ تیرے رب کا تیری پیدائش سے پہلے ہی فیصلہ ہو چکا تھا کہ تجھے بن خامند کے اللہ تعالی بیٹا دے گا، بن باپ کے بچہ آئے گا۔ تو ان کی طرف بڑھے، وہ پیچھے ہٹیں، وہ آگے بڑھے، وہ پیچھے ہٹیں، پیچھے ہٹتے دیوار کے ساتھ لگ گئیں۔ اب پیچھے تو کوئی جگہ نہیں جانے کی، وہ تھر تھر کانپ رہی ہیں، وہ کہہ رہی ڈرو نہیں، ڈرو نہیں، ڈرو نہیں۔ قریب آئے، جسم کو ہاتھ نہیں لگایا، یہ یہاں سے آستین کو پکڑا، آستین کو، اور یہاں پھونک ماری۔ یہ پھونک اور بچہ، اس کا آپس میں کیا جڑا؟ لیکن ادھر پھونک ماری، ادھر 9 مہینے کا بچہ تیار ہوتا۔ حمل نہیں ٹھہرا کہ حمل ٹھہرا، پھر آہستہ آہستہ وہ بڑا ہوا، پھر اس میں روح پڑی، پھر اس کو پالا۔ فَحَمَلَتْهُ، فا کا مطلب ہے کہ حمل فوراً ہوا۔ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا، پھر وہ فوراً دوڑی، یہ فا کا مطلب ہے کہ فوراً دوڑی۔ فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ، پھر فا ہے، فا کا مطلب ہے کہ درد اسی وقت ہوا، ادھر پھونک، ادھر حمل، ادھر دوڑ، ادھر بچہ پیدا ہوا۔ اور اللہ نے کہا یہ تیرا رب ہے جو یوں کر کے دکھاتا ہے۔ بچہ پیدا ہو گیا، وہ سر پکڑ کے بیٹھی، یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، آئے میں پہلے ہی مر جاتی ہے، میں کس منہ سے شہر جاؤں، کس کو جواب دوں، کون کون سنے گا، اعتبار کرے گا۔ جبریل پھر آ گیا، پر مارا، پانی کا چشمہ نکلا، تو فناداها من تحتها، اب پردے میں، پہلے سامنے آئے، اب پردے میں آئے کہ بے پردگی نہ ہو، لا تحزنی، ڈر نہیں، قد جعل ربک تحتک سریا، یہ دیکھ، یہ وہ چشمہ، پانی نکل آیا، حیران ہو کے دیکھا، وہ کھجور کے تنے سے ٹیک لگا کے بیٹھی تھی، اوپر وہ کٹا ہوا تھا، کھجور اوپر سے کٹی ہو تو مردہ ہوتی ہے، تہزی الیک بجذع النخلہ، یہ ذرا اس کو ہلاؤ، وہ اس کو ایسے ذرا سا ہلایا تو ساقط علیک رطبا جنیا، جب ہلایا تو کھجور کے خشک تنے سے تازہ کھجوریں گرنے لگیں۔ تو جبریل نے کہا مریم، جس اللہ نے بغیر شاخوں کے خشک تنے سے تازہ کھجور نکالی، اس نے بغیر شادی کے تجھے بیٹا دے دیا، چل فکلی وشربی، کھا پی، وقرری عینا، مطمئن ہو جا، اور چل شہر جا، اب لوگ آئیں گے، اور یہ کیا کیا؟ تو تم نے ان سے کہنا ہے انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا، بھائی میرا روزہ ہے، میں نہیں بات کر سکتی۔ اللہ نے ہم پہ کتنا کرم کیا۔ بنو اسرائیل سچ بھی بولتے تھے، ان کے چپ، روٹی نہیں کھانی، پانی نہیں پینا، بولنا بھی نہیں، وہ سچ بھی بولتے تو روزہ ٹوٹ جاتا۔ یہ امت روزہ رکھ کے جھوٹ بھی بولے تو ان کا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ یہ ہے جناب حبیب مصطفیٰ کے طفیل۔
روزہ کا اجر تھوڑا ہو جاتا ہے، خوبصورتی کم ہو جاتی ہے، ٹوٹتا نہیں۔ وہ سچ بھی بولیں تو ٹوٹ جائے، یہ جھوٹ بھی بولیں تو سلامت رہے، یہ اس حبیب کے طفیل ہے۔ تو اتت بہی قومہا تحملہ، بازار میں آئیں، شہر میں آئیں، بچہ گود میں۔ قالوا یا مریم لقد جیت شیئا فریا، ارے مریم یہ کیا منہ کالا کر کے آ گئی۔ یا اخت ہارون، اب یہ تانا دے رہے ہیں، اے ہارون کی بہن، یعنی تیرا بھائی تو بہت نیک تھا، یہ تو نے کیا کیا؟ ما کان ابوک امرأ سوء، تیرا باپ ایسا نہیں، وما کانت امک بغیہ، تیری ماں ایسی نہیں، تیرا بھائی ایسا نہیں، تو یہ کیا کیا؟ تو نے یوں کیا۔ یہ اشارہ تو ہوتا کہ ہمارا روزہ ہے، تو کہا یہ روزہ اور یہ بچہ، کہ میں نہیں بولوں گی، بچے سے بات کرو۔ فاشارت الیہ، تو وہ غصے میں آ گئے۔ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، مریم تجھے گناہ چھپانا بھی نہیں آیا؟ کہہ رہی بچے سے بات کرو، وہ بچے بولتے ہیں اور تو یوں کہ میری شادی ہو گئی تھی، زکریا علیہ السلام نے چپکے سے میرا نکاح کر دیا تھا، یہ کیا کہہ رہی ہے؟ بچے سے بات کرو، اپنے گناہ چھپانے کا طریقہ تو سیکھ۔ اب یہ شور مچا ہوا ہے، آپ سے زیادہ مجمع کٹھا ہو چکا ہے، سارا شہر کٹھا ہوا ہے۔ ایک دم عیسیٰ علیہ السلام ایسے بولے کہ میرے لاؤڈ اسپیکر کی آواز بھی اس کے سامنے دب جائے۔ زور سے عیسیٰ علیہ السلام شروع ہوئے، قال انی عبد اللہ، جو گونجی آواز تو سناٹا چھا گیا۔ لوگو میں اللہ کا بندہ، بیٹا نہیں بندہ، آتانی الکتاب، میں کتاب لاؤں گا، وجعلنی نبیا، میں نبی ہوں، وجعلنی مبارکا، میں برکت والا ہوں، وأوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا، نماز کا حکم لے کر آیا ہوں، زکوٰۃ کا حکم لے کر آیا ہوں جب تک زندہ ہوں، وبرا بوالدتی، اور ماں کا فرما بردار ہوں، ولم یجعلنی جبارا شقیا، نہ میں ظالم ہوں نہ میں بدبخت ہوں، والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا، میں سلامتی والا ہوں پیدا ہونے کے دن، مرنے کے دن، کھڑے ہونے کے دن۔ پھر اللہ آخر میں ہتھوڑا مارتا ہے، ذالک عیسی ابن مریم، یہ ہے مریم کا بیٹا عیسیٰ، اللہ کا بیٹا نہیں، مریم کا بیٹا۔ علماء نے ایک عجیب بات کہی ہے کہ اللہ نے پورے قرآن میں کسی عورت کا نام نہیں لیا، نہ اچھی کا نہ بری کا، سوائے مریم کی۔ عورت کے نام کو بھی پردے میں رکھا ہے، عورت کے نام پر بھی پردہ ڈالا ہے کہ یہ پردے کی چیز ہے، کھل جائے گی تو تہذیب شرمندہ ہو جائے گی، انسانیت پہ دھبے لگ جائیں۔ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ اتنی بڑی خاتون بنی ہے کہ جب حضرت خدیجہ کا انتقال ہونے لگا تو آپ نے کہا خدیجہ جب تو جنت میں جائے تو اپنی سوکن کو میرا سلام کہنا۔ وہ کہنے لگے میں تو پہلی بیوی ہوں۔ وہ کہنے لگی میں پہلی بیوی، سوکن کون؟ فرعون کی بیوی آسیہ کا مجھ سے نکاح ہو گیا ہے جنت میں، اللہ نے نکاح کر دیا۔ اتنی بڑی عورت ہے، نام نہیں لیا، امرات فرعون، فرعون کی بیوی، امرات نوح، نوح کی بیوی، امرات لوط، لوط کی بیوی، امرات العزیز، گورنر کی بیوی۔ اچھی عورتوں کا بھی نام نہیں لیا اور بری عورتوں کا بھی نام نہیں لیا، صرف حضرت مریم کا نام لیا ہے، نام نہیں لیا۔ اشارہ ہے کہ یہ جتنا پردے میں ہوگی اتنا اس کی عزت محفوظ رہے گی، جتنا یہ پردے سے باہر آئے گی یہ بکاؤ مال بن جائے گی۔ اور صرف حضرت مریم کا نام کیوں لیا ہے کہ حضرت مریم کے بیٹے پر یہ دھبا لگ گیا کہ یہ تو اللہ کا بیٹا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ہتھوڑا مارا، ذالک عیسی ابن مریم، یہ اللہ کا بیٹا ہے، یہ اللہ کا بیٹا نہیں، یہ مریم کا بیٹا ہے، عیسیٰ بن مریم علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہ الصمد بے نیاز، اانتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، یہ غلے تم اگاتے ہو کہ اللہ اگاتا ہے؟ اانتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون، یہ بادلوں کا پانی تم برسا رہے ہو یا اللہ برسا رہا ہے؟
انتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون، یہ درخت کی لکڑی آگ پکڑتی ہے، یہ تم نے صفت رکھی ہے اللہ نے رکھی؟ اللہ الصمد، اللہ الصمد، لم یلد کسی کا باپ نہیں، ولم یولد کسی کا بیٹا نہیں، ولم یکن لہ کفوا احد، یہ آ گیا احد کا ترجمہ، کوئی اس جیسا ہے ہی نہیں۔ احد کسے کہیں؟ جس جیسا کوئی ہو ہی نہیں، جس جیسا کوئی ہو ہی نہیں۔ اللہ کے محبوب کا انسانیت پر سب سے بڑا احسان لا الہ الا اللہ ہے کہ ہمیں اللہ کا تعارف کروایا، ہمیں رسالت کا پتہ پہلے چلا، توحید کا پتہ بعد میں چلا، محمد الرسول اللہ کو پہلے پہچانا، لا الہ الا اللہ کو بعد میں پہچانا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات کو پہلے پہچانا، آپ کے طفیل لا الہ الا اللہ کو پہچانا، آپ کے راستے سے اللہ کو پہچانا، آپ کے راستے سے اللہ تک پہنچے۔ کائنات پر سب سے بڑا احسان ہے لا الہ الا اللہ کا نقش بٹھانا اور پوری دنیا کے انسانوں کو دعوت دینا اور اہل ایمان کو اللہ کے سامنے جھکانا۔ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، میرے نبی نے فرمایا جب مانگنا ہو تو اللہ سے مانگنا، جب پکارنا ہو تو اللہ کو پکارنا، کہ نہ وہ سوتا ہے، نہ وہ اونگتا ہے، نہ وہ مرتا ہے، نہ وہ محتاج ہے، نہ وہ ضرورت مند ہے، اور نہ اس کو آنے کے لیے آنا پڑتا ہے۔ مجھے تو بیان کے لیے آنا پڑا، آپ کو سننے کے لیے آنا پڑا، اور اسے بلاؤ تو اسے آنا نہیں پڑتا، وہ شاہرگ سے زیادہ قریب ہے۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہماری شاہرگ سے زیادہ قریب ہے، کرنے کے لیے کچھ کرتا نہیں، امر کن کے ساتھ سب کچھ ہوتا ہے، آنے کے لیے اسے آنا نہیں پڑتا، شاہرگ سے زیادہ قریب ہے۔ سنانے کے لیے عربی بولنا ضروری نہیں ہے، تم ساری دنیا کے انسان، جنات، اول آخر، زندہ مردہ، بوڑھے جوان، خشک تر، اگلے پچھلے، نئے پرانے، چھوٹے بڑے، مرد عورت، قاموا فی صعید واحد، ایک میدان میں کھڑے ہو جاؤ، فسألوہ، پھر اللہ کو پکارو، اردو میں، عربی میں، انگریزی میں، فارسی میں، فرینچ میں، انگلش میں اور ڈچ میں، ہاؤسا میں، ساری کائنات 6000 زبانیں اس وقت بولی جا رہی ہیں، 6000 زبانوں میں اللہ کو پکارو۔ تو میرے نبی کا فرمان ہے کہ تمہارا رب تم سب کی سنے گا، اسے ترجمان کی ضرورت نہیں، اسے باری لگانے کی ضرورت نہیں۔ وہ پہلے عربی آ جاؤ، اب پہلے ہوں تسی واری واری بولو، بھائی کٹھے نہ بولو، ہمیں کم خراب ہو جاتا ہے، بولو عربی والے، اردو والے، ہندی والے، سندھی والے، برمی والے، بلوچی والے، پروہی والے، سرائکی والے، پنجابی والے، بلتستانی والے، پشتو والے، فارسی والے، بولو، پوری دنیا کی زبانوں میں اکٹھے بولو، زور سے بولو، آہستہ بولو، عورتیں بولو، مرد بولو، بڑے بولو، چھوٹے بولو، گونگے اشاروں میں بولو، بولو تیرا رب ما کان ربک نسیا، نہ بھولے گا، لا یضل ربی، نہ غلط فیصلہ کرے گا، نہ غلط سنے گا، نہ غلط سمجھے گا، اور سب کا چاہت دینے کے بعد اس کے خزانوں میں ایک قطرے کے برابر کمی نہیں آئے گی۔ اللہ ہے، اللہ ہے، ہمیں اللہ کا تعارف کروایا۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اکیلا، لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، اللہ کا تعارف کروایا، اللہ لا الہ الا ہو، اکیلا، الحی القیوم، قائم دائم زندہ، الف لام میم، اللہ لا الہ الا ہو، الحی القیوم، اکیلا، قائم دائم ابدی ازلی، ابتدا سے پاک، انتہا سے پاک، زمانے سے پاک، جگہ سے پاک، حاجت سے پاک، ضرورت سے پاک، نیند سے پاک، اونگ سے پاک، تھکن سے پاک، بنانے والا، بننے سے پاک، مارنے والا، مرنے سے پاک، دینے والا، لینے سے پاک، کھلانے والا، کھانے سے پاک، پلانے والا، پینے سے پاک، پینے سے پاک، سلانے والا، سونے سے پاک، شکلیں دینے والا، شکل سے پاک، رنگ دینے والا، رنگ سے پاک، علاقے میں بند کرنے والا، علاقوں سے پاک، زبانیں دینے والا، ہر قسم کے لہجوں سے، لغات سے پاک 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 پاک۔ لو کان البحر مدادا، سمندر سیاہی بناؤ، درخت قلم بناؤ، کاٹ کے تعریف لکھو، میرا اللہ کہتا ہے سمندر ختم ہوں گے، تیرے رب کی تعریف ختم نہیں ہو سکتی۔
فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ اکیلا اللہ اننی انا اللہ لا الہ الا انا اکیلا اللہ لا الہ الا ہو اکیلا اللہ انی انا ربک اکیلا اللہ قل هو اللہ احد اکیلا اللہ الصمد اکیلا بے نیاز لم یلد اکیلا کسی کا باپ نہیں ولم یولد اکیلا کسی کا بیٹا نہیں ولم یکن لہ کفوا احد وحدہ لا شریک کوئی اس جیسا نہیں هو اللہ الذی لا الہ الا ہو اکیلا جو لا کہا وہ لا ہوا وہ لا بھی اس میں لا ہوا جز لا ہوا کل لا ہوا پھر کیا ہوا اللہ ہوا ہاں میرے نبی نے اللہ کا پتہ بتایا سب سے پہلے ہم نے اللہ کو ہی بھلایا انہوں نے سب کچھ لگا دیا اللہ کا نقش دل پہ بٹھانے پر اور سب سے پہلی چیز جس کو دل سے نکالا وہ اللہ ہی ہے الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المومن المہیمن العزیز الجبار المتکبر الخالق الباری المصور الغفار القہار الوہاب الرزاق الفتاح العلیم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السمیع البصیر الحکم العدل اللطیف الخبیر الحلیم العظیم الغفور الشکور العلی الکبیر الحسیب المقیت الجلیل الکریم الرقیب المجیب الباعث الواسع الباعث الشہید الحق الحکیم الودود الوکیل القوی المتین الولی المقیت الحمید المحصی المبدی المعید المحشی الممید الواجد الماجد الواحد الاحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الاول الاخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور جل جلاله ذلكم الله ربكم الحق یہ سب میرے نبی نے نام بتائے ہیں میرے اللہ کے اب پکارو ان ناموں سے کسی نبی نے اتنے نام اللہ کے نہیں بتائے جتنے میرے نبی بتا کر گئے ایک اور میں عرض کرتا جا رہا ہوں خدا نہ کہا کرو اللہ کہا کرو اللہ صرف اللہ سے ہی ادا ہوتا ہے اللہ کا ترجمہ کسی زبان میں نہیں ہے اللہ ہر زبان میں اللہ ہے عادت ڈالو اللہ کہنے کی ہمارے بر صغیر میں خدا چلتا ہے خدا ہم نے نام رکھا ہے اللہ کا ہم نے غلط نہیں ہے صحیح ہے خدا اس کو کہتے ہیں جو اپنے وجود میں کسی کا محتاج نہ ہو تو سمجھ کے معنی کے قریب ہے لیکن جب اللہ نے اپنا نام اللہ رکھا ہے تو اس کی عادت ڈالو اللہ کہو کہ جب تم یا اللہ کہتے ہو تو ابھی جو میں نے 99 نام آپ کے سامنے گنے ہیں تم ان سارے ناموں کے ساتھ اللہ کو پکارتے ہو اللہ اور پھر عربی زبان میں اردو زبان میں یہ حرف ہیں الف با تا ثا جیم ہا خا کچھ نقطے والے کچھ بغیر نقطے والے حرف کمزور ہیں بغیر نقطے والے طاقتور ہیں ایک وجہ اس کی بتاتا ہوں جو سب کے سمجھ کے لیے آسان ہے نقطے والا حرف اپنا مطلب بتانے کے لیے نقطے کا محتاج اور بغیر نقطے والا حرف اپنا مطلب بتانے کے لیے نقطے کا محتاج نہیں وہ سمجھ میں آئی بات نہیں سین کو مطلب بتانے کے لیے کسی کی ضرورت نہیں شین کو مطلب بتانے کے لیے 3 نقطوں کی ضرورت سمجھ میں آئے گی بات نہیں زا کو مطلب بتانے کے لیے نقطہ چاہیے را کو مطلب بتانے کے لیے نقطہ نہیں چاہیے ٹھیک ہو گیا جب اللہ نے اپنا نام بنایا تو لفظ اللہ کوئی نقطے والا حرف نہیں لایا ٹھیک اور جب اپنے حبیب کا نام رکھا تو محمد کوئی نقطے والا حرف نہیں لایا دوسرا نام رکھا احمد کوئی نقطے والا حرف نہیں لایا پھر ترازو کیسے تولا اللہ 4 حرف ہیں اللہ 4 حرف ہیں محمد
4 حرف ہیں، احمد 4 حرف ہیں، احمد 4 حرف ہیں، لا الہ الا اللہ 12 حرف ہیں، محمد الرسول اللہ 12 حرف ہیں۔ ایسے تول کے کلمہ بنایا ہے، لا الہ الا اللہ 12 حرف، محمد الرسول اللہ 12 حرف، اللہ 4 حرف، محمد 4 حرف، اللہ 4 حرف، احمد 4 حرف، لا الہ الا اللہ میں کوئی نقطہ نہیں، محمد الرسول اللہ میں کوئی نقطہ نہیں ہے۔ بھائیو یہ تبلیغ کا پیغام ہے، اللہ کو ڈھونڈو، اللہ کو ڈھونڈو، اللہ کو ڈھونڈو، اس سے بڑا مہربان کوئی نہیں، اس سے بڑا قدردان کوئی نہیں، اس سے بڑا سننے والا کوئی نہیں، اس سے بڑا دینے والا کوئی نہیں، اس سے بڑا معاف کرنے والا کوئی نہیں، اس سے بڑا چھپانے والا کوئی نہیں گناہوں کو، اس سے بڑا قدردان کوئی نہیں ہے۔ اللہ کی طلب، یہ لا الہ الا اللہ کی ڈیمانڈ ہے، اللہ کی طلب، اللہ کی طلب۔ یورو کماؤ پر اللہ کو ناراض کر کے نہیں، پاسپورٹ لے لو فرانس کا پر اللہ کو ناراض کر کے نہیں، اللہ کو سامنے رکھو، یہ اللہ کا پیغام ہے، یہ اللہ کے نبی کا پیغام ہے کہ اللہ کو پانے کے لیے جو چھوڑنا پڑے چھوڑو، یہ جیتی ہوئی بازی ہے۔ اللہ کو کھو کر تمہیں پاسپورٹ مل گیا، تمہیں یورو مل گئے، تم نے شراب بیچی، تم نے لاکھوں کروڑوں کمائے، لیکن تم نے اللہ کو کھو دیا، تم نے اللہ کو کھو دیا، تم نے جھوٹ بول کے پیسہ بنایا، تم نے اللہ کو کھو دیا، تم نے دھوکہ دے کے پیسہ بنایا، تم نے اللہ کو کھو دیا، تم یہاں بھی ہارے ہو، تم آگے بھی ہارے ہو۔ یہ دنیا گزرگاہ ہے، یہ آج زندگی ہے، کل موت ہے، صبح زندگی ہے، شام موت ہے، صبح زندگی ہے، دوپہر موت ہے، دوپہر زندگی ہے، رات موت ہے۔ یہ مٹ جانے والا گھر ہے، یہ مچھر کا پر ہے، یہ دھوکے کا گھر ہے، یہ مکڑی کا جالا ہے۔ یہ اللہ کی نظر میں ایک مچھر کے پر کے برابر ہوتا یہ کائنات کا کارخانہ، تو اللہ تعالیٰ نافرمان کو ایک گھونٹ پانی نہ پلاتا، نافرمان کو ایک گھونٹ پانی نہ پلاتا۔ اللہ کو راضی کرو، چاہے سارا جگ جہان خرید لو، اللہ کو راضی کرو، ساری دنیا کے بادشاہ بن جاؤ، اللہ کو راضی کرو، عزت کی سیڑھیاں چڑھ جاؤ، اللہ کو راضی کرو، شہرت کے جھنڈے گاڑ دو، اللہ کو راضی کرو، پوری دنیا میں کاروبار پھیلا دو، اللہ کو راضی کرو، تخت شاہی کے مالک بن جاؤ، اللہ کو راضی کرو، وزیر بن جاؤ، ایم بن جاؤ، ایم پی اے بن جاؤ، سینیٹر بن جاؤ، اللہ کو راضی کرو، پورے فرانس میں کاروبار پھیلا دو، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی اللہ کو راضی کر کے فقیر ہو یا مالدار ہو، آپ کے لیے کامیابی کا پروانہ حاضر ہے۔ لیکن میرے بھائیو، بہت بڑا مجمع اہل ایمان کا بیٹھا ہے، میں بڑے درد سے کہہ رہا ہوں، اللہ کو ناراض کر کے مال نہ بناؤ، اللہ کو ناراض کر کے مال نہ بناؤ، اللہ کو ناراض کر کے مال نہ بناؤ، اللہ کو ناراض کر کے رہنا نہ سیکھو، اللہ کو راضی کر کے رہنا سیکھو، اللہ کو راضی کر کے رہنا سیکھو۔ وہ زندگی کوئی زندگی نہیں اس میں ہر صبح و شام نافرمانی ہے، وہ جوانی کوئی جوانی نہیں جس کا رواں رواں سیاہ ہے، داغدار ہے، وہ پیسہ کوئی پیسہ نہیں ہے جو کالا ہی کالا ہے، اندھیر ہی اندھیر ہے، وہ شہرت گمنامی ہے جس کے پیچھے اللہ ناراض ہے، وہ عزت ذلت ہے جس کے پیچھے اللہ ناراض ہے، وہ زندگی موت ہے جس کے پیچھے اللہ ناراض ہے، وہ بلندی پستی ہے جس کے پیچھے اللہ ناراض ہے، وہ مال فقر ہے جس کے پیچھے اللہ ناراض ہے، وہ بڑائی چھوٹائی ہے جس کے پیچھے اللہ ناراض ہے۔ یا اللہ کی جنت کو آگ لگا دو، جہنم کو پانی سے بجھا دو، یا اسرائیل کو کلاشنکوف سے اڑا دینا، منکر نکیر کے سر پہ پستول مار دینا۔ اگر یہ نہیں کر سکتے تو وہ نہ کرو جو ہو رہا ہے، وہ نہ کرو جو ہو رہا ہے۔ پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا، پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا، اللہ کو راضی کرنا زندگی کی منزل اور معراج ہے۔ یہ میرے نبی کی زندگی کا پیغام ہے، 1.25 لاکھ صحابہ کی زندگی کا پیغام ہے، اور یہ کربلاؤں کا پیغام ہے کہ اللہ کو راضی کرتے ہوئے نسل بھی ذبح ہو جائے برداشت،
اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی رہنمائی کرتے ہوئے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اللہ کی نگاہ میں سب سے زیادہ پسندیدہ عمل، اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ محبوب عمل یہ ہے کہ صرف اللہ کے لیے کسی سے محبت کی جائے، یعنی اللہ کے لیے، اللہ کے تعلق کے لیے، اللہ کے بندوں سے رابطہ جڑنا، اللہ کے بندوں سے دلوں کو ملانا، یہ اللہ تعالیٰ کے وہاں بہت بڑی عبادت ہے۔ کسی شاعر نے بہت اچھی گفتگو کی تھی کہ اے داور حشر مجھے تیری قسم، عمر بھر میں نے تیری عبادت کی ہے، تو میرا نامہ اعمال تو دیکھ، میں نے انسان سے محبت کی ہے۔ بہت خوبصورت بات کسی بھی شاعر نے کہا ہے، یہ غالباً ندیم احمد قاسمی کا یہ شعر ہے۔ انہوں نے شریعت کی اس روح کو بیان کر دیا جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اسلامی نقطۂ نظر میں محبت ایک بہت بڑی عبادت ہے۔ لوگوں سے محبت کرنا، لوگوں کے بیچ محبت بانٹنا، ایک دوسرے سے ہمدردی کرنا، ایثار و وفا کا سلوک کرنا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، بلکہ تمام نبیوں کی سنت، اور لوگوں کی دلداری کرنا یہ تو اللہ کا بھی طریقہ کار ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے اور اپنی محبت کی طرف اپنے بندوں کو بلاتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آپ نے کئی مرتبہ سنا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے میرے وہ بندو جنہوں نے گناہ کر کر کے اپنے اوپر ظلم کر رکھا ہے، تمہیں گناہوں سے گھبرانا نہیں ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا ہے، اللہ کے پاس آنا ہے، اپنے گناہوں کا اقرار کرنا ہے، اللہ فوراً تمہیں معاف کر دے گا۔ بخاری شریف کی ایک روایت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یوں بیان کرتا ہے کہ اگر تم میری طرف چل کر آتے ہو تو میری رحمت تمہاری طرف دوڑ کر متوجہ ہوتی ہے، یعنی تم جتنا آتے ہو میں اس سے کہیں زیادہ تمہارے پاس جاتا ہوں۔ یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے اور بندے بھی اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ جس کے دل میں ایمان ہے اس کے دل میں اللہ کی محبت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ تو یہ جو محبت ہے، اللہ اور رسول سے بھی محبت عبادت ہے، اور جن لوگوں سے اللہ اور رسول نے محبت کرنے کا حکم دیا ہے ان سے محبت کرنا بھی عبادت ہے۔ ایمان والوں سے محبت کرنا بہت بڑی عبادت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی ایمان والے سے خندہ پیشانی کے ساتھ، یعنی اچھے اخلاق کے ساتھ ملنا بھی صدقہ ہے، کسی ایمان والے کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا بھی ثواب کا کام ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک بتایا کہ جب دو ایمان والے ملتے ہیں اور آپس میں مصافحہ کرتے ہیں تو دونوں کے گناہ جھڑتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا ہے کہ اگر کوئی ایمان والا بیمار ہو جائے اور دوسرا ایمان والا اسے دیکھنے کی غرض سے، اس کی دلداری کی غرض سے جاتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ رحمت کے فرشتے ایسے لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں جو اپنے مومن بھائی کی عیادت کے لیے نکلتے ہیں۔ اسلامی تعلیمات پر غور کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام کی تعلیم میں سراپا محبت ہی محبت ہے۔ اسلامی تعلیم میں کہیں بھی نفرت کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں یہ بات موجود ہے کہ فرمایا کہ تم کسی کا کینہ اپنے دل میں مت رکھو، کسی کی دشمنی اپنے دل میں مت رکھو، کسی سے بے رخی اختیار مت کرو، اور اگر کسی سے کسی طرح کی کوئی بات ہو جائے، انبنی ہو جائے تو اسے سلام کرنے میں پہل کرو، کسی کے ساتھ قطع تعلق مت کرو، کسی کے ساتھ دوستی نہ توڑو، کسی کا دل نہ توڑو، کسی سے بات چیت مت بند کرو، اگر کسی سے بات چیت بند ہو جائے اسے سلام کرنے میں پہل کرو۔ جو آدمی سلام کرنے میں پہل کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے وہاں اس کا درجہ بڑا بلند ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سخت تاکید بھی بیان فرمائی کہ اگر کوئی اپنے مسلمان بھائی سے کینہ رکھے ہوئے ہے اور بلا وجہ ان سے بات چیت بند کیے ہوئے ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی مغفرت نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ثواب نہیں عطا کرتا۔ اسی لیے ضروری ہے کہ ایمان والے کی محبت دل میں ہو۔ اگر کسی وجہ سے نا اتفاقی ہو جائے تو فوراً پہل کرنا چاہیے پیغام محبت کے لیے، سلام کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا افشوا السلام، سلام پھیلاؤ، خوب سلام کرو، کیونکہ سلام کی وجہ سے
معاشرے میں سلامتی آتی ہے، لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا ہوتی ہے، دونوں لوگوں کا دل ایک دوسرے کے قریب ہوتا ہے۔ اگر کسی وجہ سے کوئی بات ہو بھی جائے، اگر ان کو سلام کر دیا جائے تو نفرت ختم ہوتی ہے، محبت پیدا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام اہل ایمان کے دلوں میں محبت پیدا فرمائے، ایک دوسرے کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنے کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین۔ ساری دنیا جانتی ہے مرد عورت ملتے ہیں تو نسل پیدا ہوتی ہے۔ اللہ قرآن میں ذہن بناتا ہے کہ تیرا اللہ کسی سبب کا محتاج نہیں ہے، یہ پاکیزہ لڑکی مریم ہے، ابھی جوانی میں قدم رکھا ہے اور کوئی غیر محرم کا سایہ بھی نہیں دیکھا ہے، اور ایک دم بند کمرے میں ایک خوبصورت جوان آ جاتا ہے اور وہ ڈر کر کہتی ہیں کون ہے تو؟ کون ہے تو؟ انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا۔ کون ہے؟ کہاں سے آ گیا؟ دروازہ بند، تالا لگا ہوا ہے، سیڑھی نیچے اتاری جا چکی، تو کون ہے؟ انما انا رسول رب، میں مرد نہیں ہوں، فرشتہ ہوں، انسانی شکل ہے میری، میرے پاس کیوں آئے ہو؟ اہب لک غلاما زکیا، آپ کا رب آپ کو بیٹا دینے لگا ہے۔ مجھے انا یکون لی غلام، توبہ توبہ توبہ، مجھے ایسے کیا، انا یکون لی غلام، مجھے کیسے بیٹا ہو سکتا ہے؟ لم یمسسنی بشر ولم اکو بغیا، میری شادی نہیں ہوئی، میں گناہ نہیں کر سکتی۔ بیٹا پیدا ہونے کے دو راستے ہیں، ایک حلال ہے ایک حرام ہے۔ حلال میرا ہوا نہیں، حرام میں کر نہیں سکتی، تو انا یکون لی غلام، کیسے ہوگا بیٹا؟ شادی ہوئی نہیں، گناہ ہو نہیں سکتا۔ تو قال کذالک، ایسے ہی ہو جائے گا، قال ربک هو علی هین، آپ کے رب نے کہہ دیا ہے کہ مسئلہ ہی نہیں، یوں کر دوں گا۔ وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ، اور تیرے رب کی نشانی ہوگا، وَرَحْمَةً مِنَّا، تیرے رب کی رحمت ہوگا، وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، اور تیرا رب فیصلہ کر چکا ہے۔ اب وہ آگے بڑھے، وہ پیچھے ہٹی، وہ ہٹتے 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 دیوار کے ساتھ لگ گئے، اب پیچھے تو کوئی راستہ نہیں اور پیچھے بھاگنے کی کوئی جگہ کوئی نہیں، تو وہ ایسے سہم کے کھڑے، وہ کہہ رہے ہیں ڈرو نہیں ڈرو نہیں ڈرو نہیں، اور یہاں سے پکڑا کرتے کو، یہاں سے جسم کو ہاتھ نہیں لگا، یہاں سے کرتے کو پکڑ کر دور سے یہاں سے پھونک پڑے، پھونکا 25 یہ پھونک پڑی، ایک دم حضرت مریم کے پیٹ میں عیسیٰ علیہ السلام تیار ہو گئے، 9 مہینے کا بچہ تیار۔ کیسے ہو گیا؟ لا الہ الا اللہ، جو اللہ چاہتا ہے کر کے دکھا دیتا ہے، اس لیے ہو گیا۔ اسی وقت درد اٹھا جو حاملہ عورت کو اٹھتا ہے، فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ، دوڑ لگائی اور جا کر ایک درختوں کا جھنڈ تھا، اس میں ایک کھجور کے تنے کے ساتھ ٹیک لگائی اور ساتھ ہی بچہ پیدا ہوا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے، نہ شادی نہ گناہ، دونوں کام نہیں، مرد نے ہاتھ نہیں لگایا، ایک فرشتے نے دور سے پھونک ماری، اس پھونک میں کیا تھا؟ جو 9 مہینے کا بچہ پیٹ میں، بلاؤ میڈیکل سائنس کے ڈاکٹروں کو یہ کیسے ہو سکتا؟ وہ کہیں گے نہیں ہو سکتا، اللہ کہتا ہوتا ہے، میں نے کر کے دکھایا۔ جبریل پھر آ گئے، یہ تنا تھا کھجور کا، اوپر سے کٹا ہوا خشک، کہیں گے یوں پر مارا۔ یہ جو 5 سینسرز ہیں، 5 حواس، ان میں صرف ایک کان ہے جو آف نہیں ہوتا، باقی چاروں آف ہو جاتے ہیں۔ اب میری آنکھ آف ہو گئی، میں سویا تو میرے چھونے کی طاقت بھی آف ہو گئی، اور میرے بولنے کی طاقت بھی آف ہو گئی، میرے چکھنے کی طاقت بھی آف ہو گئی، اور میرے دیکھنے کی طاقت بھی آف ہو گئی، لیکن ایک معمولی سی آواز پر میں اٹھ کے بیٹھ جاتا ہوں۔ یہ شور کیسا ہے؟ کان بند نہیں ہوتے، کان کا فنکشن چلتا رہتا ہے۔ اور آج کی ریسرچ کیا ہے کہ بچے کے ماں کے پیٹ میں کان کام کرتے ہیں، باقی 4 حواس کام نہیں کرتے، کانوں سے سنتا ہے، باقی کام نہیں کرتے۔ اور
موت پر جا کر بھی یہ ختم نہیں ہوتے. میرے نبی نے فرمایا کہ جب میت کو تم دفن کر کے واپس جاتے ہو تو تمہارے واپس جانے کے قدموں کی آہٹ وہ سن رہا ہوتا ہے. ترکی میں اصحاب کہف، توس ایک جگہ ہے، توس ترسوس، وہاں ترکی میں، توس ایران میں ہے. پچھلے سال ہماری جماعت گئی تو ہمارا وہاں سے گزر ہوا تو میں گیا اصحاب کہف لے چلو گئے تو وہاں ہم اندر اترے، دیکھا تو مجھے یہ قرآن کیا فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا. اللہ تعالیٰ نے 300 سال ان کو غار میں سلایا. اور آپ آیت پہ غور فرمائیں، ہم نے ان کے کانوں پر پردہ ڈال دیا. حالانکہ کہنا تھا آنکھوں پہ، نیند تو آنکھوں پہ آتی ہے نا، تو آنکھوں پہ پردہ ڈال دیا. اللہ کہ ہم نے ان کے کانوں پہ پردہ ڈال دیا. اللہ تو اللہ ہی ہے. تو سبحان اللہ، اللہ نے کہا ہم نے ان کے کانوں پہ پردہ ڈال دیا تاکہ کسی آواز سے وہ بیدار نہ ہو. اور ان کو 300 سال سلایا. 300 سال کیوں سو سکتے؟ اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے. اور 300 سال سوئے رہے، نہ بھوک نہ پیاس، نہ کوئی جانور، نہ کوئی سانپ، نہ بچھو. 300 سال کے بعد اٹھتے ہی بھوک لگی. چلیے چلو بھائی، فَبَعْثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرْقِكُمْ هَٰذِهِ، جاؤ بھائی یہ پیسے دے کر کسی کو روٹی لاؤ. تو میں یہ قرآن سے مثالیں دے کر یاد سے عرض کر رہا تھا کہ ہمارا علم تو تجرباتی ہے اور اللہ کا علم محکم. تمت کلمت ربک صدقا وعدلا. آج کا مسلمان قرآن کے خلاف باجت مانگتا ہے، اللہ نے یہ کیوں کہہ دیا، اللہ نے یہ کیوں کہہ دیا. اپنی حیثیت نہیں جانتا کس کو کہہ رہا. شیطان نے زنا نہیں کیا تھا، شراب نہیں پی تھی، جوا نہیں کھیلا تھا، تکبر کیا تھا. تکبر، انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں. یہ ملٹی میں آپ. جب کوئی انسان تکبر کرتا ہے تو اللہ کی نظر میں کتے اور خنزیر سے نیچے چلا جاتا ہے. اہون علی اللہ من کلب او خنزیر. اور جب کوئی آدمی بچتا ہے اللہ اٹھا کے عرش تک پہنچا دیتا ہے. ہاں پھر کہنے گا این الملوک، بادشاہ کی دنیا. پھر لگائے گا این الجبارون، اس ظالم کدھر ہیں؟ کھوپڑیوں کے مینار بنانے والے سکندر، تیمور، چنگیز کدھر ہیں؟ این المتکبرون، تکبر کرنے والے کہاں ہیں؟ اللہ کہے گا لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہی ہے؟ کون بادشاہ ہے؟ وہ ہے ہی جواب دن کہے گا للہ الواحد القہار، آج اکیلے اللہ کی بادشاہی. میرے عزیزو، اس دنیا کو اللہ نے مٹا کے پھر بنانا ہے. پھر سنو، اب اللہ کہے گا انی بدأت بالدنیا ولم تکن شیئا وانا الذی اعیدها. سنو اے کائنات، انسان تو بڑے بڑے روحیں بے ہوش، روح نہیں مرتی، روح شرک ہوتی ہے، بدن مرتا ہے. لیکن جب قیامت کا دھماکہ ہوگا روحیں بے ہوش، جسم پارا پارا. سنو، میں ہوں جس نے دنیا کو بنایا اور میں نے ہی مٹایا اور میں ہی زندہ کروں گا. واللہ انبتکم من الارض نباتا، تمہیں اللہ نے زمین سے نکالا. ثم یعیدکم فیہا، پھر تم اس میں لوٹائے گا. ثم یخرجکم اخراجا، پھر تم ایسے زمین سے باہر نکالے گا. میرے عزیزو، آپ ہماری جوان نسل ہو، جن راہوں پہ چلو چلو، اللہ کے واسطے آخرت برباد کر کے نہیں. آخرت کجا؟ ہواؤں میں اڑ جاؤ، پانیوں کا سینہ چیر دو، سمندر کی تہ میں اتر جاؤ، زمین کے سینے میں سوراخ کر دو. اللہ کی نعمتوں کو حاصل کرنے کے لیے خلاؤں سے جا ٹکراؤ، چاند تاروں سے باتیں کرو. اللہ نے نہیں روکا، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا. ارے پاگلو، تمہارے لیے ہے. ہاں ایک کام کرنا، ایک کام کرنا، ایک کام کرنا، اللہ کو ناراض نہ کرنا، اللہ کو ناراض نہ کرنا، آخرت کا سودا نہ کرنا،
آخرت کو ختم نہ کرنا کہ دنیا جتنی جمع کرو جتنی بنا لو موت تمہارے پیچھے ہے. کیا لڑ سکتے ہو؟ کیا اسرائیل سے پنجے ملا سکتے ہو؟ موت کی آئینی کنڈوں سے گردن چھڑا سکتے ہو؟ منکر نکیر سے بھاگ سکتے ہو؟ اللہ کی مگر سے نکل سکتے ہو؟ زمین آسمان کے وسعتوں سے پار جا سکتے ہو؟ نہیں. جب نہیں تو کرو کیا؟ آؤ میرے عزیزو، اللہ کو راضی کر، اللہ کو راضی کر، اللہ کو راضی کر کہ ایک دن اللہ نے کھڑا کر دینا ہے. پھر ایک اور آواز آئے گی، ثم نفخ فیہ اخری. میں نے پہلے آواز سنائی، پہلا دھماکہ، ابھی آواز ہے دوسرا دھماکہ، ثم نفخ فیہ اخری فاذا ہم قیام ینظرون. پھر ایک اور آواز آئے گی. پتہ نہیں کتنا زمانہ گزرے گا. اللہ کے نبی نے بھی نہیں بتایا، اللہ نے بھی نہیں بتایا کہ یہ وقفہ کتنا ہوگا. چند گھنٹے، چند مہینے، چند سال یا چند ہزار سال، وہ جانے، اس کا رسول جانے. لیکن جب اللہ زندہ کرنے کا ارادہ کرے گا تو پہلے اللہ ملائکہ کو زندہ کرے گا، فرشت کو. اسرافیل سور پکڑائے، سور کا یہاں سراؤ، اس میں اللہ تعالیٰ ساری روحوں کو ڈال دے گا، ساری. ایمان والوں کی روح نورانی ہو اور کافر مشرک کی روح کالی ہو. درست. اس سے پہلے اللہ زمین کو یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، نئی زمین بچھے گی، نئے آسمان بچھیں گے. اللہ زمین پر 40 دن بارش برسائے گا، 40 دن، اور ہلکی ہلکی بارگی بارش سبزہ اگاتی ہے. وہ بارش کیا کرے گی؟ ہماری ہڈیوں کو اگائے گی، ہڈیاں. اور دنیا میں کتنے کھرب کرب انسانوں کی ہڈیاں ہیں. وہ کیا قادر شہنشاہ ہے. مجال ہے میرا یہ نوخت کہیں اور چلا جائے، یہی مجھے لگائے گا، یہی ہڈی میری واپس کرے گا، میرا ہی دل واپس آئے گا، میری آنکھیں واپس آئیں گے، ڈھانچے بنیں گے، ڈھانچے بنتے جائیں گے. 40 دن میں سب ڈھانچے مکمل، شیر، چیتے، گیدڑ، بھیڑیے، انسان، سب جنات، سب. پھر وہ یوں سور اٹھائے گا، اللہ اس میں روحیں ڈالے گا، پھونک مارے گا، تو ایسے پروانوں کی طرح روحیں نکلے گی اور ہر انسان کے ناک میں داخل ہوں گی. اور یوں چلتے چلتے جو ہی پاؤں کے انگوٹھے کو روح ٹچ کرے گی، ایک دم قبریں یوں کھلیں گی اور یہ نکلیں گے. واقترب الوعد الحق، وہ وعدہ حق قریب آ گیا، اور ایک دم قبریں پھٹ رہی ہیں اور وہ نکلیں گے. کیسے نکلیں؟ ایک دم کہیں گے یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، ہمارے یہ کس نے اٹھا دیا؟ یہ خود کہیں گے نافرمان، کافر، نافرمان. اس کے جواب میں ایمان والے مرد عورت کہیں گے ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، یہ وہ دن ہے جس کا اللہ نے وعدہ کیا تھا اور نبیوں نے سچی خبر سنائی تھی. ہائے پھر ہانکا جائے گا، ننگی بدن، کیا مرد کیا عورت. میدان محشر میں سب کو اللہ اکٹھا فرمائے گا. تو سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کپڑے پہنائے گے، پھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کپڑے پہنائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ سارے نبیوں کو کپڑے پہنائیں گے، پھر اللہ مؤذن کو کپڑے پہنائے گے. یہ جسے تم 2 ٹکے کا نہیں سمجھتے ہو، جو 2 ٹکے کا ملازم ہوتا ہے مؤذن، چوتھے نمبر پر مؤذن کو کپڑے پہنائے جائیں گے. پھر اللہ جسے چاہے گا پہنائے گا. علماء ہیں، شہداء ہیں، متقی ہیں، نیک ہیں، عابدات ہیں، عابدین ہیں، مسلمین ہیں، مسلمات ہیں، مومنین ہیں، مومنات ہیں، قانتین ہیں، قانتات ہیں، صابرین ہیں، صابرات ہیں، صادقین ہیں، صادقات ہیں. پھر اللہ اس کے بعد جس کو چاہے گا پہنائے گا، اور جس کو چاہے گا مسلسل اللہ تعالیٰ ننگا کھڑا کرے گا. آج فیصلے کا دن ہے. وامتاز اليوم ایھا المجرمون، آج میرا اللہ کہے گا مجرم الگ ہو جاؤ. آج یزیدی لشکر الگ ہو جائیں اور حسینی لشکر پھر کافر کے پیچھے آ جائیں. آج ظالم فرعون، نمرود، حامان، شداد ایک طرف، آج مظلوم نیک متقی عابدات زاہدات. آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، آج میرا عرش کا سایہ ہے. اللہ چاہتے تو یہاں بھی کربلائیں روک دیتے،
اللہ چاہتے تو یہاں بھی حسین جیسی پاکیزہ ہستیوں کا خون نہ گرتا، گردنیں نہ کٹتی، لیکن یہ کائنات امتحان کی جگہ ہے، یہاں مشقت کی گھاٹیوں سے گزر کر اللہ ملتا ہے۔ سوتے سوتے، کھاتے کھاتے، پیتے پیتے، شرابیں پیتے، زنا کرتے اور مستیاں کرتے کو ہم جنت میں پہنچ جائیں، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہ دار الامتحان ہے، یہاں ایسی پاکیزہ ہستیوں کو نسلوں سمیت سوا ہونا پڑا، نیزوں پہ چڑھنا پڑا، اور یہ امتحان ہے۔ یزید جیسے درندوں کو اللہ نے تخت پہ بٹھا دیا، شمر جیسے درندے حسین جیسی عالی ہستی کے ہونٹوں سے کھیل رہے ہیں، سوا کر رہا ہے، ابن زیاد کے سامنے سر ہے اور یوں چھڑی مار رہا ہے، یوں منہ کے اوپر چھڑیاں، اور کہتا ہے ایسا حسن آج تک نہیں دیکھا، مرنے کے بعد بھی ایسا کھلتا ہوا مسکراتا ہوا چہرہ آج تک نہیں دیکھا۔ حضرت انس کھڑے ہو کر کہا او کم بخت، یہاں چھڑی نہ مار، میں نے ان ہونٹوں کو دیکھا ہے، نبی کے ہونٹوں نے ان ہونٹوں کو چوما ہو۔ مشقتوں سے جنت کا راستہ ہے۔ ایک آدمی رشوت میں رشوت لے رہا ہے، ایک آدمی حلال میں پس پس کے دن گزارتا ہے، ایک آدمی اندھا دھند چل رہا ہے، ایک قدم قدم پہ اللہ سے کر کے چلتا ہے، ایک آدمی رات کو اللہ کے سامنے رو رہا ہے، ایک شراب کی محفل میں ناچ رہا ہے، برابر نہیں۔ ایک عورت مسلح پہ بیٹھی ایک گھنگرو باندھ کے ناچ رہی، یہ برابر نہیں۔ ایک نکاح کرتا ہے تو کسی طرح اس کی آنکھ نہیں اٹھتی، ایک نکاح کر کے بھی زنا کرتا ہے، یہ دونوں برابر نہیں۔ یہ امتحان کی جگہ ہے، یہ امتحان کی جگہ ہے۔ اللہ چاہتا تو ایسی کربلائیں قائم نہ ہوتی، لیکن آج آ گیا میرا اللہ، وجاء ربک والملک صفا صفا، وہ اللہ، وہ اس کے فرشتے، وجیء یومئذ بجہنم، وہ اس کی جہنم، وأزلفت الجنة للمتقین، وہ اس کی جنت، وإن منکم إلا واردها، وہ کل آ گیا، تو کل آ گیا، نضع الموازین القسط، وہ ترازو آ گیا، کیوں ہل رہا ہے؟ طارق جمیل صاحب تیار ہو جاؤ، بولو یہ خطبے بیان تقریریں کس لیے کرتے، کیا جواب دینا ہوگا؟ لاؤ اچھا برا لاؤ، آج سب تولے جائیں گے، تولی جائیں گی۔ اور عجیب بات بتاؤ، سب سے پہلے کیا تولا جائے گا؟ سب سے پہلے کیا تولا جائے گا؟ سب سے پہلے خامد کا بیوی سے سلوک تولا جائے گا، اور بیوی کا خامد سے سلوک تولا جائے گا۔ نماز بعد میں، روزہ بعد میں، حج زکات عمرے تبلیغ بعد میں۔ پہلے دیکھو بیوی سے کیا کرتا تھا، تولو، بیوی آ گئی، دیکھو خامد سے کیا کرتی تھی، تولو، اس کے بعد باقی حساب شروع ہوگا۔ پھر اگر نیکیاں کٹ گئی تو رب ذوالجلال کی قسم، چہرہ کالی رات، جسم پہ کالے لباس اور کے بنے ہوئے، اور ایک فرشتہ اعلان کرے گا ان فلان ابن فلان قد خفت موازینہ وشقی شقاء لا یسعد بعدہ ابدا، فلاں فلاں کا بیٹا ناکام ہو گیا، نیکیاں کٹ گئی، فلاں کی بیٹی نیکیاں کٹ گئی، ناکامی، لگے گا خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ، بس پھر فرشتے چھپٹا مارے۔ کیسے؟ مجھے دیکھو، اگر مرد ہے تو فرشتہ یوں پکڑے گا، کہاں سے؟ یہاں سے نہیں، دنیا کی پولیس یہاں سے پکڑتی ہتھ کڑی، اللہ کی پولیس کہاں سے پکڑے گی؟ نہیں، یہاں سے، یوں ہاتھ مارے گا یہاں، اور اس جبڑے کو یوں کھینچے گا، سارا چپڑا وہاں تک چلا جائے گا، اور یہ کلاوازیاں کھاتا ہوا گر کر کہے رحم کرو رحم کرو رحم کرو، تو کہے گا رحمان نے رحم نہیں کیا، میں کیسے کروں؟ اور عورت کو کہاں سے پکڑیں گے؟ منہ میں ہاتھ نہیں ڈالیں، عورت کے منہ میں نہیں، عورت کو سر کی چوٹی سے پکڑیں اور یوں چٹکا لیں، وہ ہزاروں کلابازیاں کھا کر گر کر کہے گی رحم کرو رحم کرو رحم کرو، وہ کہیں گے رحمان نے رحم نہیں کیا، ہم کیسے کریں؟ اوے میرے عزیزو، میں اپنے دماغ سے نہیں بول رہا، گھڑ گھڑ کے نہیں بول رہا، کائنات کے نبی کی سنا رہا، یہ سب کچھ میرے نبی دیکھ کے رائے ہیں، دیکھ کے بتا رہے ہیں۔ میرے نبی کا علم کتابی نہیں تھا، میرے نبی کا علم اللہ کا علم تھا، جو اللہ نے براہ راست سینے پر اتارا۔ ہلاکت ہے، تباہی ہے،
کہ یا لیتھا کانت القاضیہ، اے موت آجا مجھے مار دے، ما اغنی عنی مالیہ، ارے میری دولت کہاں گئی، ہلک عنی سلطانیہ، میری حکومت کہاں گئی، آج کسی کام نہیں ہے۔ اور اگر نیکیاں بڑھ گئیں، بڑھ گئیں، مر گئی عورت، ساتھ ہی اعلان ہوگا فلاں فلاں کا بیٹا، فلاں فلاں کی بیٹی، فثقلت موازینہ وصعد سعادة لا يشقى بعدها ابدا، لا تشقى بعدها ابدا، فلاں فلاں کا بیٹا، فلاں فلاں کی بیٹی، نیکیاں بڑھ گئیں، کامیاب ہو گیا، نیکیاں بڑھ گئیں، کامیاب ہو گئی، ہو گیا، اب کبھی ناکام نہ ہوگا، کبھی ناکام نہ ہوگی۔ اس اعلان کے ہوتے ہی اگر پہلے سے کپڑے پہنے ہوئے ہیں پتہ نہیں ہے، یا پہلے سے ننگا ہے پتہ نہیں ہے، تو اللہ جانتا ہے۔ اللہ کہیں گے کپڑے پہناؤ، میرے بندے بندی کو سجاؤ، جنت کے جوڑے لاؤ۔ اب جنت کے جوڑے تو ہیں 130 فٹ کی ہائٹ پہ سلے ہوئے، اور یہ تھا 5.25 فٹ 5.5 فٹ، تو یہ یوں نکلے گا، ایسے اس کا قد نکلے گا، ایسے جیسے کرین سے ڈنڈا نہیں نکلتا، یوں بڑھتے 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 یہ بڑھتی 130 فٹ کی ہائٹ پہ جا کر کھڑے ہوں گے، اور اللہ 100 جوڑے پہنائے گا، اور سر پہ تاج سجائے گا، اور چہرے پہ اپنے نور کی تجلی ڈالے گا۔ اور آپ بھی تو ڈگری لیتے، آپ بھی ڈگری لیتے، تو اللہ ڈگری دے گا سیدھے ہاتھ میں ڈگری دے گا، اور جو فیل ہو رہے ہیں ان کے الٹے ہاتھ میں ڈگری آئی۔ الٹے ہاتھ والے کہیں گے یا لیتنی لم اوت کتابیہ، ہائے یہ میرے ہاتھ میں کیوں آ گئی، ولم ادر ما حسابیہ، اے مجھے حساب کا پتہ نہ تھا، یا لیتھا کانت القاضیہ، اے موت آجا مار دے، نہیں ختم۔ اور جس کے سیدھے ہاتھ میں آئے گی وہ کہے گا اقرؤوا کتابیہ، نعرہ مارے گا۔ قرآن بڑا خوبصورت کلام، قرآن نعرے کو لفظ بنا رہا ہے، نہ آپ لوگ جب پاس ہوتے ہو تو اب نعرے نہیں لگاتے، چھوٹا بچہ خوشی کا سب سے زیادہ اظہار مسرت نعرہ، بے ہنگم آواز۔ اور جب اللہ جنت دے گی اور جہنم سے بچا، یہ تو چھوٹی چھوٹی ڈگریاں ہیں، یہ چھوٹا سا الیکشن ہے، پتہ نہیں جیتے جا جیتے، جیت گیا تو 4 سال 5 سال، پیچھے کہانی ختم ہے، تو اب یہ رائٹ ہاتھ میں پیپر آنے کا مطلب ہے ہمیش کی جنت، ہمیش کی زندگی۔ ایک نعرہ لگا، پیپر ایسے ہاتھ میں، جس کے سیدھے تو سارے گہوں گے دن ہوئے کہ بڑی دیر نعرہ کہے گا، یہ تو نعرہ ہے، قرآن نے اس کو لفظ بنایا اور اس کو لفظ کے ساتھ جوڑا، وہی دیکھو میرا پیپر، دیکھو میری ڈگری، تمہاری ڈگری کا تو پتہ نہیں، نوکر بھی ملتی ہے ملتے نا، پھرتے ہیں خار میر، کوئی پوچھتا نہیں، اس ڈگریوں میں عزت سادات بھی گئی، میر تک میر سے معذرت کے ساتھ تو کہے گا، یہ دیکھو میری ڈگری، میری جاب بن گئی، مل گئی، جنت مل گئی، اقرؤوا کتابیہ، وہ کہے گی دیکھو میری ڈگری، میرا پیپر، اقرؤوا کتابیہ، یہ پڑھو تو صحیح، تو وہ کہیں گے تم کیسے کامیاب ہو گئی، تم نے اتنا بڑا پیپر کیسے حل کر لیا، ارے میرے بھائی، ارے میری بہن، یہ سب کچھ کیسے ہوا؟ تو جواب، انی ظننت انی ملاق حسابیہ، میرے بھائی کو میری بہن، مجھے پتا تھا میں نے پیپر دینا ہے، میں نے حساب دینا، میں تیاری کرتا رہا، میں تیاری کرتی رہی، لاہور کی رنگینیوں نے مجھے دھوکے میں نہ ڈالا، آزمائش کی بھٹیوں نے مجھے کندل بنایا، ٹھوکروں نے مجھے استقامت سے نوازا، لوگوں کے تانوں نے میرے دل کو اور مضبوط کیا، ذلت کے طوق نے مجھے اور اللہ کے قریب کیا، آج یہ میرا پیپر ہے اور یہ میری کامیابی ہے، اور اوپر سے اللہ کی آواز آئے گی، فَوْقَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، میرے بندے کو خوبصورت زندگی کی مبارک دو، کہاں؟ فی جنت عالیہ، عالی شان جنت، اس میں کیا ہے؟ قطوفها دانیہ، خوشے پکے ہوئے، پھل پکے ہوئے، کیا کریں؟ کلو،
کھاؤ، پھر وشربو پیو، پھر ہنیا، ہنیا کا کیا مطلب ہے؟ کھاؤ نہ بیماری نہ بخانا، پیو نہ بیماری نہ پیشاب۔ پوری جنت میں کوئی ٹوائلٹ کھولی، کیسی عجیب بات، پوری جنت کوئی ٹوائلٹ کھولی، کوئی ہاتھ دھونے کے لیے بیسن کوئی نہیں۔ سبحان اللہ، جو کھاؤ گے اللہ ایک پسینے میں ہضم کرے گا۔ اور کھانا کوئی یہ کھا لے، جتنا اچھا کھانا ہوتا ہے، جتنے خوشی سے ڈالتے ہو نا اتنے اوکھے ہو کے نکالتے ہو اسے، جتنا سادہ کھاتے ہو اتنا سوکھا وہ چلا جاتا ہے، جتنا چٹخارے سموسے پکوڑے اور بدنے کی مصیبت تو اتنا ہی اوکھا ہو کے وہ نکلتا ہے۔ آہا، ایسے خامد میاں بھی بیٹھے ہوں گے تو ایک پرندوں کی ڈار آئی، وہ کیا کہنے آئے؟ کہیں گے یا ولی الرحمن اتقبلون، حضور آپ مجھے کھائیں گے؟ بیگم صاحب آپ مجھے کھائیں گے؟ میاں صاحب آپ مجھے کھائیں گے؟ میں بہت بڑھیا ہوں۔ دوسرا کہے گا نہیں 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 میں اس سے زیادہ بڑھیا ہوں۔ تیسرا کہے گا نہیں نہیں میں اس سے زیادہ ہوں۔ وہ خود اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں۔ آپ نے تو دیہاتی ماحول نہیں دیکھا، اور یہ برائلر مرغیاں جو بیچاری کھڑی کھڑی فوت ہو رہی ہوتی ہے، تم کھا کے اس کے کیا بنو گے؟ تمہاری جوانی کو بیچاری داغ نہ لگے تو کیا لگے؟ فوت شدہ شہد اسی کام دے، کھڑوتی فوت ہوئی ہوں گی، جو پیر نہ چاہ سکتے تھوڑا پیر کتنے چوانا ہے، جو شدی کام ہی نہ کر سکتے اس دونوں کی بلاونا ہے۔ تو میں دیہاتی ماحول کا، ہم بچپن میں ہمارے بجلیاں کوئی نہیں، اور مہمانوں کے مہمان رحمت ہوتا تھا۔ ہماری دادیاں رات کے 12 بجے میں مہمان آتا تھا، واللہ کہتی تھی بسم اللہ بسم اللہ، رب دی رحمت آ گئی، رب دی رحمت آ گئی، اور لکڑی اٹھاؤ، مرغی ذبح کرو، کیا کچھ نہ کرو، پکا کے دو۔ اب دن کے 12 بجے بھی مہمان آئے تو بیگم کہتی منہ اٹھاتے آ جاندے، پتہ نہیں کتوں آ جاندے، منہ چاہتے آ جاتے، بخل کا دور آ گیا۔ تو مرغی کو پکڑنے کے لیے نا نوکر پیچھے پیچھے ہوتا تھا، مرغی آگے آگے ہوتی تھی۔ ہمارے دیرے کا نوکر تھا چاچا گامو، وہ میری آنکھوں کے سامنے آ گیا۔ وقت بے وقت مہمان آ رہا ہے، مرغیاں ہوتی تھی تو وہ بھاگ رہا ہوتا تھا، اور مرغی آگے آگے بھاگ رہی ہوتی تھی، اور وہ نوجوان آیا پھر پرانا آیا کڑنپو کڑنپو، وہ آگے آگے وہ پیچھا چا گامو پیچھے پیچھے ککاؤں 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 کر کر پھر چھوٹی تھک کے ڈانا ہی ہوں۔ تو یہ پرندے خود آ رہے ہیں، حضور مجھے کھائیے، آپ اس کو چھوڑے آپ مجھے کھائیں۔ اچھا ایک پرندہ بولے گا یا ولی الرحمن، میں آپ کو اپنی سنوں کی نہیں سنوں، رعیت من الجنت تحت العرش، میں نے جنت الفردوس کی گھاس کھائی، وشربت من ماء السلسبیل، اور میں نے سلسبیل چشمے کا پانی پیا۔ آپ مجھے ٹیسٹ کرو، کیونکہ ہاں یار تو پیش کر، کیونکہ موت نہیں ہے، موت نہیں ہے، اگر آپ پورا بھی کھا جاؤ گے تو پھر زندہ ہو جائے گا، لہذا ہم کو کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ ہم کھائے گئے تو پھر زندہ کیسے ہو۔ تو وہ اس کے پر ہوں گے، کبھی اپنے بو کو ناشتے دیکھا، چند 100 پر ہوتے اس کے 70,000 پر ہوں گے، ان کو یوں پھیلایا گیا ایسے، ہر پر میں ہزاروں رنگ ہوں گے۔ اسے جلوے میں میاں بیوی کو کھانا ہی بھول جائے گا، اس کی بہاری دیکھنے میں لگ جائیں گے، تو پھر وہ یوں کرے گا، ایک ایسے حرکت دے گا اپنے پروں کو، ہر پر سے کھانے کی ایک ڈش تیار سامنے آ کے رکھی جائے گی، 70,000 قسم کی ڈشز، کھاتے جاؤ کھاتے جاؤ کھاتے جاؤ، ہر لقمے کی لذت پہلے سے زیادہ، آخری لقمے کی لذت سب سے زیادہ۔ یہ کیا صلہ ہے؟ حرام چھوڑنے کا، رشوت چھوڑنے کا، جھوٹ چھوڑنے کا، سود چھوڑنے کا، سندا چھوڑنے کا، جوا چھوڑنے کا، چوری چھوڑنے کا، ڈاکہ چھوڑنے کا صلہ ہے۔ اگر میرا اللہ کہہ رہا ہے شراب نہ پی، اللہ کی قسم خود تیار کر کے بیٹھا ہے، ارے ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجها کافورا، ایک ہوگا جنت میں شراب کا منظر جو بوفے ہوتا ہے، بوفے خود ڈالو اور پیور نہ ہو، تو بوفے کہیں بھی نہیں ہے، ہر جگہ نوکر ہی ہے، لیکن درجہ کا فرق بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ تعبیر کر رہا ہے
کہ نیچے والے جنتی سراہی اٹھائیں گے، جام میں ڈالیں گے، ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجها کافور، خود ڈالیں گے اور پیئیں گے۔ ایک اس سے اوپر وی آئی پی کلاس ہے، نیچے بھی نوکری پلائیں گے، یہ ذہن میں رکھنا، نوکری پلائیں گے۔ تعبیر کا فرق کر کے درجات کا فرق بتایا ہے۔ ہاں یسقون فیہا کاسا کان مزاجها زنجبیلا، وہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جنتی بیٹھے ہوں گے، نوکر آ کے پیش کرے گا، یہ جی زنجبیل کی شراب ہے، نوش فرمائیں۔ میرے رب کی قسم، ایک مجھے دیکھنا کہ میں نے انگلی ڈالی اور یہ باہر نکالی، یہ ہلکا سا پانی کا قطرہ اس کے اوپر لگا ہوا ہے، ہلکا سا، یہ قطرہ لے کر آسمان پہ بیٹھ کے یوں کر دے تو ساری کائنات میں اس قطرے سے خوشبو پھیل جائے گی۔ یہ میرے نبی کی خبر ہے۔ تو ہو گئی تیسری منزل، جس کو صرف ترجمہ کیا جا سکتا ہے، منظر کشی نہیں کی جا سکتی، وی 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 آئی پی، جتنے مرضی وی لگا کر وی آئی وی آئی وی آئی وی آئی وی آئی وی، وہاں کیا ہے؟ وہاں کیا ہے؟ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، وہاں اللہ خود بلا روا ہوگا، وہاں اللہ ساقی ہوگا۔ ہاں میرا بندہ، میں دیکھتا تھا تو شراب کی محفلوں میں بھی ہاتھ نہیں لگائے، تو نے ہر گناہ سے اپنا دامن بچایا۔ آج دیکھ اپنے رب کا دیدار کر آنکھوں سے، اور ہموں کو جام لگا اس کے ہاتھوں سے۔ اس عزت اور بلندی کو کون سے الفاظ سے تعبیر کیا جا سکتا ہے؟ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، یا اللہ، کہیں اللہ یہ اتنا بڑا پروٹوکول ہمیں کیوں دیا ہے؟ تو اللہ کہیں گے إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً، تمہارا یہی پروٹوکول بنتا ہے کہ إِنَّ سَعْيَكُمْ كَانَ مَشْكُورًا، تم نے لاہور میں مجھے خوش کر دیا، میں نے تمہیں یہاں جنت میں خوش کر دیا۔ یہ کامیابیوں کی پرواز ہے، اسے کامیاب کہتے ہیں۔ ان میں نکھیڑا کرنے کے لیے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور میرے نبی نے صرف خبر نہیں سنائی، آنکھوں دیکھا بتایا، آنکھوں دیکھا۔ واحد ہستے جنہیں اللہ نے زمین سے اوپر، آسمان میں سے بڑے، عرش سے اوپر، جہاں زمان و مکان کا اینڈ ہوتا ہے، اللہ نے وہاں اپنے حبیب کو بلایا اور سارا آنکھوں سے دکھایا اور تمہیں بتایا کہ اگر بلندیوں کا سفر کرنا ہے تو میرے نبی کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دو، اگر عزتوں کا سفر کرنا ہے میرے نبی کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دو، اگر اللہ کو راضی کرنا ہے، اس کا دیدار کرنا ہے تو میرے نبی کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دو۔ چھڑا لو ان رسم و رواج سے، نکلو ان اندھیروں سے، چھوڑ دو ان غلط راہوں کو، دور نکل جاؤ اس بے حیا زندگی سے، اس آوارہ زندگی سے۔ یہ بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کلچر تمہاری زندگیوں کو تباہ کر دیں گے۔ جاؤ یورپ کی لڑکیوں کو دیکھو کیسے نیلام ہو گئی، جاؤ یورپ کی زندگی کو دیکھو کیسے سسک سسک کے مر رہی ہے۔ ٹیکنالوجی ایک الگ چیز ہے، جو خوبی ہے میں مانتا ہوں، لیکن وحی کی روشنی نہیں ہے۔ اللہ کی قسم زندگی کی سہولتیں ہیں پر زندگی بڑی دردناک ہے۔ خوبصورت مناظر ہیں پر دل کی دنیا ویران ہے۔ 100 بار چمن مہکا، 100 بار بہار آئی، دنیا کی وہی رونق، دل کی وہی تنہائی۔ وہاں کی لڑکی نہ بیٹی ہے، نہ بہن ہے، نہ بیوی ہے، نہ ماں ہے۔ اس ٹیشو پیپر سے زیادہ اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، استعمال ہو کے پھینک دیا جائے گا۔ وہاں کا لڑکا نہ بیٹا ہے، نہ بھائی ہے، نہ خامد ہے، نہ باپ ہے، ایک مزدور ہے، ایک مشین ہے۔ جب تک چلے گی پھر کباڑ میں ڈال دیا جائے گا۔ رشتے ٹوٹ گئے، رشتے ختم ہو گئے، ماں نہ رہی، بھائی نہ رہا، بیوی نہ رہی، دوست نہ رہا۔ یہ زندگی کے پیچھے بھاگتے ہو، ان کے سامنے تو راہبر کوئی نہیں، ان کا تو ہادی کوئی نہیں، ان کے تو سامنے کوئی منزل کوئی نہیں۔ وہ اندھیروں میں چلنے والی نسلیں ہیں۔ اہل ایمان ان کا راہبر ہے، ان کا ہادی ہے، ان کا نبی ہے، ان کا رسول ہے، ان کا قرآن ہے، ان کی حدیث ہے، ان کا دین ہے۔ انہیں محمد مصطفیٰ ملے، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب
بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن بدر بن نزار بن وعد بن عدنان بن عبد بن حمیسہ بن سلامان بن عوز بن موز بن قموال بن عبی بن عوام بن ناشر بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابف بن جاحف بن ناحش بن ماخي بن عيف بن عقر بن عبيد بن الدعاء بن حمدان بن صنبر بن يثربي بن يحسن بن يلهن بن إرعوى بن عيد بن زيشان بن عيسى بن أغناء بن إيهام بن مقصر بن ناحف بن زارع بن سمي بن مزي بن عوض بن عرام بن غيلاء بن إسماعيل بن إبراهيم بن آدم بن ناحور بن سروج بن رعوب بن فائز بن عابر بن أرفخشاد بن سام بن نوح بن لامك بن متوشالك بن إدريس بن يرد بن ملهنئيل بن قينان بن آنوش بن شيس وبن آدم عليه الصلاة والسلام والنبيوں میں رحمت لٹپانے والا مراد غریبوں کی بتلانے والا وہ اپنے کراہے کا غم کھانے والا غریبوں کا والی یتیموں کا مولا وہ نبی ہے ہمارے نبی اگر سے پردہ کر گئے چلے گئے زندگی آج موجود ہے 12 ربیع الاول 11 ہجری 7 جون 633 عیسوی کو آپ دنیا سے گئے اس دن سے آج تک جس طرح آپ 63 سال گزار کر گئے آج ہمارے پاس کھلی کتاب کی طرح ہے یہ واحد امت ہے جس کا قرآن محفوظ جس کے نبی کا فرمان محفوظ اہل ایمان میں ایک چھوٹا سا طبقہ پٹڑی سے اترا ہے حدیث کا انکار کر کے میرے بھائی ہیں قابل رحم ہیں میرے نبی کی ختم نبوت ختم ہو جائے اگر حدیث کا انکار کر دیا جائے صرف قرآن کوئی عربی کی کتاب نہیں ہے قرآن میرے رب کا کلام ہے اور اس کو بتانے والا میرا رسول ہے میرے نبی کی حدیثوں کا اعتماد اٹھ گیا تو قرآن سے گمراہ نہیں ہوگے تو اور کیا کرو گے قرآن تمہیں جنت میں لے جائے گا جہنم کی وادیوں میں پھینک دے گا میرے نبی کا نگران اللہ ہے میرے نبی کا نگران اللہ ہے میرے نبی کا نگران اللہ ہے اس نے جیسے کتاب میں زیر زبر میں تبدیلی نہیں ہونے دی اس نے اپنے نبی کے کلام میں بھی کسی باطل کلام کو داخل ہونے نہیں دیا اس امت نے سند کا علم زندہ کیا اس نبی کی ہر بات سند کے ساتھ ہم تک پہنچی ہے سند کے ساتھ یہ جنگ سے نہیں جنگ اخبار سے نہیں نوائے وقت سے نہیں ایکسپریس سے نہیں ڈون سے نہیں نیوز سے نہیں ڈائجسٹ سے نہیں اردو سبرنگ ڈائجسٹ افسانوں سے نہیں یہ واحد امت ہے جس نے نبی کی ایک ایک ادا کو محفوظ کیا ہوا ہے ایک ایک ادا کو محفوظ کیا ہوا ہے میرے نبی نے حضرت علی کو پانی پلایا اور کھجور پیش کی اور ایک حدیث سنائی ایک فرمان ہے امام علی نے امام حسن کو پانی پلایا کھجور کھلائی حدیث سنائی امام حسن نے اپنے بیٹے عبداللہ کو پانی پلایا کھجور کھلائی حدیث سنائی انہوں نے اپنے شاگردوں کو پانی پلایا کھجور کھلائی حدیث سنائی 1980 میں میرے استاد نے مجھے وہ حدیث سنائی پانی پلایا کھجور کھلائی حدیث سنائی میں نے اپنے شاگردوں کو جب وہ حدیث سنائی پانی پلایا کھجور کھلائی حدیث سنائی میرے اللہ نے تو اپنے حبیب کے ایک ایک ادا کو محفوظ رکھا ہے ایک ایک ادا کو محفوظ رکھا ہے میرے نبی کے فرمان گم ہو جائیں گے غلط ہو جائیں گے نہیں سوچ کی غلطی ہے خطا کی غلطی ہے بہت بڑی خطا ہے بہت بڑی ٹھوکر کھائی ہے رب ذوالجلال کی قسم میرا اللہ عاجز نہیں میرا اللہ کمزور نہیں میرے باپ مر گئے ماں مر گئی ہم نے ان کی چیزیں سنبھال کے رکھی ہوئی لیکن تھوڑی سی چونکہ ہم کمزور ہے ساری نہیں سنبھال سکے یہ ہمارے لاہور کے میوزیم میں ہماری گورنمنٹ نے پچھلے تاریخی ورثے سنبھال کے رکھے اور لندن کا میوزیم چلے جاؤ ایک دن میں ختم نہیں ہوتا طاقتور حکمران تھے ورثہ سنبھال کے رکھا میرا اللہ اتنا کمزور ہے کہ میرے نبی کی باتوں میں من گھڑت باتیں شامل ہوں گی اور اسے پتہ نہ چلے گا اور اس سنبھالیں گے نہیں 1436 نہیں 14,036 سال گزر جائیں
میرے نبی کا چاند چمکتا رہے گا، سورج چمکتا رہے گا، سورج ڈوبتا ہے، چاند کہلاتا ہے، سورج کہلاتا ہے، چاند میں داغ ہے، سورج میں آگ ہے، یہ ڈوبتے ہیں، بکھرتا ہے، یہ بڑھتا ہے۔ میرے نبی کا سورج چمکا، آگ نہیں۔ میرے نبی کا سورج مسکرایا، میرے نبی کا چاند مسکرایا، آگ نہیں، بچنے والا نہیں، بڑھنے والا نہیں، ہمیش کے لیے باقی رہنے والی ہستی۔ میرے عزیزوں، اپنے حبیب سے پیار کرو، اپنے نبی سے پیار کرو، اس کی زندگی کو سیکھو، آئیڈیل بناؤ اپنے نبی کو۔ کن چیزوں کو، کن کو ہیرو بنا کے چل رہے ہو؟ کن شخصیات سے متاثر ہو جو پیسے پہ بکتے ہیں، جو چیزوں پہ بکتے ہیں، جو کھلونوں کی طرح بکھر جاتے ہیں اور جو نوٹوں پہ اوپر گردش کرتے ہیں؟ وہ تمہارے آئیڈیل ہیرو ایک آیا ہے، ایک آئے ہیں جسے میرے اللہ نے حبیب بنایا، تمہیں ہیرو بنا کے دیا، اسے پیار کیا، اسے لاڈ کیے۔ مزمل، مدثر، یہ لاڈ ہے، یہ لاڈ ہے۔ المزمل محبت، المزمل محبت، المدثر لاڈ پیار۔ یا ایھا النبی عزت، یا ایھا الرسول فل پروٹوکول، یا ایھا المزمل محبت، یا ایھا المدثر لاڈ۔ پڑھو اپنے نبی کی زندگی۔ میرے نبی میں نے جو کچھ بتایا دیکھ کر آئے۔ یہ واحد نبی ہیں جنہیں زمین سے اٹھا کر آسمان تک پہنچایا، لیکن یہ کب پہنچایا؟ جب آپ مشقتوں کی چکی میں پس کے رہ گئے۔ ہائے 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 ہائے، 10 سال گالیاں پتھر۔ جب آپ تھک جاتے تو باہر چشا سینے سے لگاتے اور اندر حضرت خدیجہ آپ کے زخموں کو سہلاتی۔ اللہ نے 10 دن کے وقفے سے دونوں سہارے اٹھا لیے، چشا کا سہارا بھی اٹھا لیا اور بیگم کا سہارا بھی اٹھا لیا۔ اس کے بعد قریش مکہ نے جو ستانا شروع کیا تو آپ کہتے ہائے چچا، تیرے جانے کی کمی بڑی جلدی محسوس ہونے لگی۔ ما اسرع ما وجدت فقدک یا عم، اے چچا آپ کے جانے کی کمی بہت جلدی محسوس ہونے لگی۔ راستے مکے کے بند ہو گئے، بند، کیا کروں؟ کہاں جاؤں؟ تو جہان کے سردار، کہاں جاؤں؟ یہی دنیا کا دستور ہے، امتحان ایسے ہوتا ہے۔ اچھا چلو طائف چلتا ہوں، کوئی 50 کلومیٹر کا سفر پیدل۔ زید بن حارثہ، انہوں نے وہ کیا جو کسی نے نہ کیا۔ میرے نبی نے خود فرمایا مجھے سب سے زیادہ دکھ پہنچا طائف والوں سے، پتھر مار۔ میں پچھلے سال عمرے پر گیا، وزٹ ویزا، میں ایک مقامی طائف کے آدمی کو لے کر خاص طور پر اس چونکہ وہ جگہ عام پتہ نہیں چلتا، میں وہاں پہنچا جہاں میرے نبی کو پتھر پڑے تھے اور جہاں بے ہوش ہو کر گرے تھے اور جہاں زید بن حارثہ غلام نے آپ کو ایک درخت کے نیچے لٹایا تھا، وہ ساری جگہ میں آنکھوں سے دیکھ کے آیا۔ اور سڑکیں بنی ہوئی ہیں، کھنڈر کھڑے ہوئے ہیں، لیکن کھنڈر بتا رہے ہیں کہ عمارت عجیب تھی۔ میں ایک چھت پہ چڑھ گیا، وہ چھت پہ چڑھ کے میں ساری وادی اور سارا منظر دیکھ رہا تھا اور 14 صدی پیچھے پڑھ کے دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ جسے میرا رب کبھی حبیب کہے، کبھی خلیل کہے، کبھی محمد کہے، کبھی احمد، کبھی ماہی، کبھی حاشر، کبھی عاقب، کبھی فاتح، کبھی خاتم، کبھی ابو القاسم، کبھی طٰہٰ، کبھی یاسین، کبھی شاہد، کبھی مبشر، کبھی نذیر، کبھی داعی الی اللہ، کبھی سراج منیر، کبھی رحمت للعالمین، کبھی رحمت للعالمین، کبھی کافۃ للناس بشیر و نذیر، کبھی عزیز کہے، کبھی رؤوف کہے، کبھی رحیم کہے، کبھی حریص علیکم کہے، کبھی مزمل کہے، کبھی مدثر کہے، کبھی طٰہٰ کہے، کبھی یاسین کہے۔ اور اس وادی میں لہو لہان اتنے پتھر پڑے کہ اب بے ہوش ہو کے گر۔ زید بن حارثہ نے اٹھایا، دوڑ لگائی، پیچھے طائف والے، آگے عتبہ کون ہے؟ بن ربیعہ۔ یہ کون ہے؟ یہ جنگ بدر میں کافروں کا لشکر کا سردار، ابو جہل نہیں تھا، عتبہ بن ربیعہ لشکر کا سردار، سپہ سالار، اتنا بڑا دشمن کہ بدر میں جھنڈا لے کر آنے والا۔ حضرت زید کو کچھ نہیں سوجا، اسی کے بعد میں گھس گئے اور جا کر آپ کو لٹایا۔ آپ نیند بے ہوشی میں تھے
تو جان کے دشمن کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اتنا میرے نبی نے دکھ اٹھایا۔ ہاں، تو آج کی امت کے ہاتھ میں دوری دھار کا خنجر ہے، کیا بوڑھا کیا جوان، کیا پڑھا لکھا کیا ان پڑھ، کیا مرد کیا عورت، کیا بڑا کیا چھوٹا، اور ہر وار میرے نبی کے سینے پر ہے جھوٹ کے وار، ظلم و ستم کے وار، رشوت کے وار، ناچ گانے، فحاشی عریانی، آوارگی، بے پردگی، ننگا پن، قتل و غارت، فرقہ واریت، یہ سارے تیر میرے نبی کے سینے میں اتر رہے ہیں۔ یا یہ وہ نہیں ہے ہر مرتے ہوئے ہر شخص اپنی اولاد کو پکارتا ہے، میرے نبی نے دنیا سے جاتے ہوئے امت کو پکارا، میدان محشر میں ہر شخص نفسی نفسی گائے گا، میرے نبی نے امت کو پکارا ہے۔ اے عتبہ رونے لگا، کہنے لگا اے محمد بن عبداللہ کے ساتھ کیا بیت، اور ایسا قریشی خون رشتہ قدیم کا تھا، کم وقت کا، ایسا خون جوش میں آیا، پلیٹ اٹھائی اور انگور توڑ کے پلیٹ میں ڈالے، خود نوکر سے نہیں کہا، خود، اور پلیٹ سجا کر جاتے ہوئے شرم آئی، اپنے نوکر کو بولا عداس کو، عداس یہ لے جا، اور وہ جو زخمی پڑا ہے واہ یا رسول اللہ، واہ یا رسول اللہ، آپ پہ دشمن نے رحم کھایا، آج کی امت نے رحم نہیں کھایا۔ یہ تاجر کہتے ہیں جھوٹ کے بغیر تجارت نہیں چلتی، یہ وکیل کہتے ہیں جھوٹ کے بغیر وکالت نہیں چلتی، یہ سیاستدان کہتے ہیں جھوٹ کے بغیر سیاست نہیں چلتی۔ کہنے گا جو آدمی پڑا زخمی، اس کو جا کر یہ انگور دو، اور اسے کہنا کہ وہ کہہ رہا ہے تمہیں رشتہ داری کی قسم میرے انگور رد نہ کر، کیا قسم دی کہ تمہیں رشتہ داری کی قسم میرے انگور رد نہ کر۔ دشمنوں نے جن پر رحم کھایا، آپ نے انگور کا دانہ اٹھایا، اس سے پوچھا کون ہو بھائی، کہیں میں نینوا کا ہوں، اچھا میرے بھائی یونس کے شہر کے ہو، کہ آپ کو یونس کا کیسے پتا ہے، کہ وہ نبی تھے میں بھی نبی ہوں، اور سورہ یونس تھوڑی سی پڑھی تو وہ پاؤں چومنے لگا اور کلمہ پڑ گیا، تو آپ کو اپنے زخم ہی بھول گئے۔ جب واپس گیا تو عتبہ نے کہا تو نے میرے پاؤں تو کبھی نہیں چومے، اس کی کیوں چومے؟ پیارے عتبہ میرے آقا وہ سچا نبی ہے، مان جاؤ گے تو فلاح پاؤ گے، کہا تیروں پر اس کا جادو چل گیا۔ پھر آپ نے ایک دعا مانگی ہے اسی انگور کی بیل کے نیچے، اللہم انی اشکو الیک ضعف قوت وقلت حیلت وحوانی علی، اے میرے رب آج میں کوئی دکھ سکھ نہ بولوں تیرے ساتھ، اپنا کوئی دکھ نہ بیان کروں تجھے میرے مولا، ان لوگوں نے مجھے کیسے دکھ پہنچایا، تو نے مجھے کن کے حوالے کر دیا، الى من تکلنی الى بعید یتجہمنی او الى عدو ملکتہ الامر، الى آشنا کے دشمن میرا یہ حال کر دیا، الا تکن علی ساقطا فلا ابالی، لیکن میرے رب اگر تو مجھ سے راضی، میرا کام بن گیا، میں لہو لہان ہوں، مجھے پتھروں نے توڑ دیا ہے، تو راضی ہے، کام بن گیا۔ ایک شاعر نے کہا ہے لیتک تحلو لیتک والحیات مریرۃ ولیتک تغا والانام غضاب ولیت الذی بینی وبینک عامر وبینی وبین العالمین خراب وليت الشراب من فداتك صافيا وشربي من ماء المعين السراب إذا صح منك الفد فالكل حين وكل الذي فوق التراب التراب۔ یہ شاعر زندہ ہوتا میں اس کے ہوٹ چومتا، کیا کلام اس نے کہا، اس نے تو ایک بادشاہ کی تعریف میں کہا تھا میں اس اللہ مرفد کر رہا ہے رب، میرے نبی نے زبان حال سے یہ کہا، زبان حال سے یہ کہا، اے میرے رب آپ راضی ہیں اور جگ ناراض ہے تو میں خوش ہوں، آپ خوش ہیں
لوگ ناراض ہیں، میرا کام بن گیا، میرے آپ کے درمیان تعلق بحال ہے، لوگوں سے ٹوٹ گیا، میرا کام بن گیا۔ آپ کی محبت کا جام اگر میٹھا ہے اور کل کائنات کا پانی کڑوا ہو گیا تو کام بن گیا۔ میرا آپ کا تعلق اگر باقی ہے اور ساری کائنات میرے ہاتھوں سے چھن گئی تو میرا کام بن گیا۔ ہائے ہائے ہائے، اب مکہ پہنچے، سنو غور سے، اس قدر خوف تھا کہ آپ مکے میں داخل نہیں ہو سکے، باہر بیٹھ گئے اور سہیل بن عمرو کو پیغام بھیجا۔ پہلے تو چچا کا شیلٹر تھا، ان کی حفاظت تھی، وہ اٹھ گئے، حفاظت اٹھ گئی۔ سہیل بن عمرو کو پیغام بھیجا، مجھے گارنٹی دو، میری گارنٹی دو، مجھے مکے میں لاؤ۔ ان کا میں سارے قریش سے نہیں لڑ سکتا۔ پھر آپ نے اخنس بن شریح کو پیغام بھیجا کہ مجھے پناہ دو، میں مکے آنا چاہتا ہوں۔ ان کا میں نہیں دے سکتا۔ پھر آپ نے صفوان بن امیہ کو پیغام بھیجا، اس نے انکار کر دیا، میں نہیں کر سکتا۔ پھر آپ نے جبیر بن مطعم کو، مطعم بن عدی کو پیغام بھیجا، وہ اپنے بچوں کو لایا مسلح ہو کر، اور آپ کو اور زید بن حارثہ کو لیے جو پہلی جنریٹر پہ رکھنا چاہیے تھی، مطعم بن عدی اپنے بیٹوں کو لایا، تلواروں کے سائے میں حرم میں آ کر اعلان کیا کہ آج کے بعد محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری پناہ میں، کوئی ان پہ ہاتھ نہ اٹھا۔ ابو جہل کھڑا ہو گیا، یہ پناہ کس طرح دے رہے ہو؟ اس کا کلمہ پڑھ کے یا اپنے دین پر باقی رہ کر؟ نہیں نہیں، اس کا دین نہیں، اپنے دین پہ باقی رہ کر۔ ٹھیک ہے، تیری پناہ کو تیرے وعدے کو نبھایا جائے۔ اس حال پر جب آپ پہنچے کہ کوئی مددگار، بس خدیجہ گھر سے اٹھ گئی، چچا باہر سے اٹھ گئے، ساتھی ہے کوئی نہیں، چاروں طرف اندھیرا ہے، اور آپ انہیں زخموں میں، کیونکہ حضرت خدیجہ تو انتقال کر چکی ہیں، آپ حضرت ام ہانی اپنی چچا زاد بہن کے گھر سے ہوئے، حضرت علی کی بہن، کہ جبریل نے آ کے پاؤں دبائے، یا رسول اللہ، اللہ کی ملاقات کا نظام بن چکا ہے، آپ کے رب آپ کو اپنے ملاقات کے لیے بلا رہے ہیں۔ جب دکھ تکلیفیں آخری حد پر گئیں تو اللہ نے اسی طرح جتنا پریس کیا جاتا ہے، جب ریلیز ہوتا ہے پریشر تو اتنا ہی اوپر جاتا ہے۔ میرے نبی پر جب دکھوں کی یہ تابڑ توڑ اور مار ہو گئی تو اللہ نے پھر یوں اٹھایا، چلیے یا رسول اللہ، آپ کو پکڑا، حتیم میں لے گئے۔ حتیم وہ جو باؤنڈریز وال ہے بیت اللہ کی، یہ بیت اللہ کے اندر کا حصہ ہے، اندر کا حصہ۔ قریش کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ سارا کور کرتے، تو انہوں نے یہ چھوڑ دیا، بسم اللہ کی حکمت، کہ وہ بیت اللہ کے اندر تو کوئی جا سکتا ہے، حتیم میں ہر کوئی جا سکتا ہے، ہوگی بیت اللہ کا اندر ہے۔ آپ کو پہلی اوپن ہارٹ سرجری کا تصور میرے نبی دے رہے ہیں، پہلی اوپن ہارٹ سرجری کا تصور میرے نبی دے رہے ہیں۔ اگر ہم تھوڑا اپنی اغراض سے نکلے ہوتے تو یہ کام اس امت کا تھا، یہ امت کی ریسرچ بنتی کہ ان کے نبی کی اوپن ہارٹ سرجری۔ جبریل نے یوں ہاتھ ماری، سینہ کھل گیا، خون کا ایک قطرہ نہیں نکلا، ایک قطرہ۔ وہ برتن ہیں، ایک میں زمزم ہے اور ایک میں نور ہے۔ دل نکالا، آپ آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ میرا دل یہ نکل آیا، اور اس کو زمزم کے پانی میں ڈال کے دھویا اچھی طرح اندر سے، یوں دل کو یوں ہاتھ لگائے، دل بھی چر گیا، پھٹ گیا، اس کے اندر بھی پانی ڈالا، باہر بھی، پھر یوں کر کے، پھر وہ کھلا ہوا دل، جتنا وہ نور لائے تھے سارا دل کے اندر ڈال کے پھر دل کو یوں بند کیا، پھر اس کو یہاں رکھا تو اپنے آپ رگیں فٹ ہو گئیں، سینے کو یوں ملایا، بغیر نشان کے سینہ مل گیا، آسمان پر جانے کے لیے نظام مکمل ہو گیا۔ باہر تشریف لائے، ایک سواری ہے جس کا نام ہے قرا کہتے ہیں تیز رفتار، وہ خچر سے چھوٹا کر
गधे से पड़ाकर आप उस पे सवार हुए, वो कूदने लगा तो जिब्रील बोले आज तक इनसे अजीम सवार तेरे ऊपर नहीं बैठा, ये आखिरी रसूल हैं। वो पसीने पसीने हो गया। तेज रफ्तार सवारी का तस्वर मेरे नबी ने पेश किया कि तुम अगर खोपड़ी इस्तेमाल करो तो तुम भी 600 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से ट्रेनें चला सकते हो, लेकिन जब बदयांती और खयानत किसी कौम में आती है तो उनकी सलाहियतें बिकाऊ माल हो जाती हैं, भेड़ बकरी की तरह बिकते हैं लोग, इंसानियत के जनाजे उठ जाते हैं। पहली तेज रफ्तार सवारी बुर्रा, मेरे नबी ने फरमाया उसकी रफ्तार इतनी तेज थी जहां मेरी नजर पड़ती वहां उसका कदम पड़ता। वहां से उड़ाया, एक जगह उतरिए, उतार दिया, 2 नफल पढ़िए, पढ़ लिए। ये कौन सी जगह है? कि ये आपकी हिजरत की जगह मदीना, 2 नफल पढ़। फिर वहां से चलाया, उतरिए, ये कौन सी जगह है? ये आपके दादा इब्राहिम की जाए पैदाइश। चलिए, फिर उठाया, फिर जाके बैतुल मकदिस के करीब पहुंचे तो खुशबू आई। आपने कहा ये खुशबू क्या है? या रसूलल्लाह, फिरौन की बांदी अपनी बच्चियों समेत फिरौन ने उसे जला दिया था, जहां उसकी हड्डियां दफन है, ये खुशबू वहां से आ रही। बुर्राक को बांधा, अंदर तशरीफ ले गए, सारे अंबिया इंतजार में, और 2 नफल पढ़ के सबकी इमामत करके मस्जिद अक्सा को भी बैतुल्लाह के ताबे होने का ऐलान कर दिया गया, और तमाम अंबिया के नबी होने का ऐलान कर दिया गया, और तमाम अंबिया पर आपकी रिसालत और नबूवत की मोहर के लगाने का ऐलान कर दिया गया। आप इमाम बने और तमाम अंबिया मुक्तदी बने, और ये ऐलान हुआ कि अब सिर्फ इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। अब ईसा अलैहिस्सलाम भी आ जाएं तो शरीयत मोहम्मदी चलेगी, अब मूसा अलैहिस्सलाम भी आ जाएं तो शरीयत मोहम्मदी चलेगी। अब सबकी शरीयतें खत्म, और मस्जिद अक्सा की बैतुल्लाह होने की हैसियत खत्म। अब सब बैतुल्लाह की तरफ रुख करेंगे, जो बाद में हुआ। उसके बाद आप ऊपर तशरीफ ले। कुरान की वाहिद सूरत है जो सुबहान से शुरू होती है, सुबहानल्लज़ी अस्रा। कहीं और सूरत सुबहान से शुरू नहीं होती। सुबहान का क्या मतलब है? यहाँ पा, लेकिन यहाँ क्या कहना चाहता अल्लाह ताला कि ये जितने कानून हैं फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बॉटनी के, जोलॉजी के, बायोलॉजी के, एस्ट्रोनॉमी के, ये जितने उसूल हैं आग पानी मिट्टी हवा के, ये तुम्हारे लिए हैं। तुम्हारा रब सुबहान है, पाक है, इससे बाला तर है। वो ये देखो तुम्हारे सारे कानून तोड़कर अपने नबी को ले जा रहा है। अल्लाह ने कर गया। कुरैश कहने के तू कैसे जा सकता है, एक रात में कैसे जा सकता है? तो अल्लाह ने जवाब दिया, ये नहीं गए, मैं लेकर गया। सुब्हानल्लज़ी अस्रा। असरा कहते हैं रात का चलना। इसमें क्या पैगाम है कि जिससे भी अल्लाह को ढूंढना है, रात का कुछ वक्त अल्लाह को दे। जिससे भी अल्लाह को पाना है, रात का जितना वक्त आप कंप्यूटर में बैठते हो, उसमें से सिर्फ 10 मिनट अल्लाह को दे दो। वुज़ू करो, नफल पढ़ो, 2 पढ़ लो, 4 पढ़ लो, 6 पढ़ लो, 8 पढ़ लो, बड़े से 2 ही पढ़ लो, कि नाम तो आ जाए, नाम तो आ जाए कि हाँ ये भी रातों को जागने वाला था, ये भी उठने वाला था। रात का सफर इसलिए है कि रात सुकून की चीज है, और रात के सफर में पैगाम है कि अल्लाह को पाने का यही रास्ता है, यही रास्ता है। कुछ आबाद नहीं आता बेहाल सहर का ही। हमारे शायर इकबाल ने कहा था कि अगर अल्लाह को पाना है या जो भी पाना है तो रातों को रोना पड़ेगा, उठना पड़ेगा। बिस्तरों पर दराज रहकर ये चीज नहीं मिलती। रात का सफर ये सारे मोहब्बत है। ये कौन है? कहा ये फलां पार्टी का बंदा। ये कौन है? ये फलां पार्टी का बंदा। ला इलाहा इल्लल्लाह। और तुम्हें पता नहीं मैं फलां पार्टी का बंदा, फिर मुंह तेरे इस बोलता। हाँ, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, मैं अल्लाह का बंदा हूँ। ये सबसे बड़ा टाइटल है। तो अल्लाह ने रसूल नहीं कहा, नबी नहीं कहा, कहा बिअब्दिही, ये मेरा बंदा है। हुकूमत अपने बंदे को वजीर बना देगी, सेक्रेटरी बना देगी, और कोई ना लो चलो मुशीर बना दो, विला कम खजाने का लुट पा दो, मुशीर बना दो, सियासी रिश्वत मुशीर।
میں ساری زندگی کا منہ نہ دیکھے مشیر، اور ایسے مشیر ہیں جن کو پتہ ہی نہیں کہ مشورہ کہتے کسے. تو حکومت نوازتی ہے نا. یہ نئے نئے تیل نکلا نا، نئے نئے تیل، توڑ دولت، تو ایک بڑے رئیس کا نوکر، میں کہا اس کو نوکری دو، ان پڑھ. انہوں نے کہا برا، ان کا اب بڑے رئیس کا فرمان ہے نوکری پہ تو رکھنا ہے، سادہ کوئی سوکھا سا انٹرویو دو. ہاں بھائی اثنین جمع اثنین کا، ہاں بھائی 2 اور 2 کتنے ہوتے ہیں؟ انہوں نے کہا خمسہ. انہوں نے کہا 5. ہاں ٹھیک ہے، قریب قریب جواب ٹھیک ہے، رکھ لو نوکری پر. جواب قریب صحیح کا فرق. تو حکومت کیا کرے گی؟ تمہیں نوکری دے دے گی، وزیر بنا دے گی، صدر بنا دے گی، اور کیا کرے گی؟ تو میرا تو کہتا تھا یہ تو میرا بندہ ہے، میں کائنات کو غلام بنا دوں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ قلم تیرے. یہ میں اپنے، یہ میرا بندہ ہے تو میں دیکھو اس کو اٹھاتا ہوں. وہ میرے بچوں آئیڈیل اپنے نبی کو بناؤ، ان کے پیچھے چلو تو اللہ تک پہنچو گے. دنیا تمہارے قدموں میں پڑ کے آئے، اللہ کی قسم ذلیل ہو کر آئے. نہ تمہارا ایمان بکے گا نہ ضمیر بکے گا، اور دنیا تمہارے پہنچ اٹے گی. اگر ایمان بیچ دیا، ضمیر بیچ دیا، اللہ کی قسم کتے سے بدتر زندگی ہوگی. ہاں بے عابد ہے، بہت برا ٹائٹل، بے عابد ہے، میرا بندہ، میرا بندہ. میں اپنے بندے کو لے جا رہا ہوں. الف اور با، اسرا بے عابد ہی. اسرا کہو تو با کی ضرورت نہیں، بے عابد ہی کہو تو الف کی ضرورت نہیں. اسرا کے ساتھ الف، عابد کے ساتھ با کا مطلب ہے کہ اللہ فرما رہے میں نے بلایا، میں لینے آیا ہوں، میں لینے آیا ہوں. پرواز خلا میں جانے کا پہلا تصور معراج کے حصہ نے دیا. پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں. پہلا آسمان آدم علیہ السلام، میرے بیٹے آ گئے، میرے بھائی آ گئے، نبی آ گئے. دوسرا آسمان یحییٰ، زکریا، عیسیٰ علیہ السلام، ہمارے بھائی آ گئے، ہمارے نبی آ گئے. تیسرا آسمان یوسف علیہ السلام، ہمارے بھائی آ گئے، ہمارے نبی آ گئے. چوتھا آسمان ادریس علیہ السلام، میرے بھائی آ گئے، میرے نبی آ گئے. پانچواں آسمان ہارون علیہ السلام، بھائی آ گئے، نبی آ گئے. چھٹا آسمان یوسف علیہ السلام، بھائی آ گئے، نبی آ گئے. ساتواں آسمان ایک روایت کے مطابق ابراہیم علیہ السلام سامنے کھڑے ہیں، استقبال کیا ہے. ایک روایت. دوسری روایت شفا، قاضی حیاس کی کتاب شفا. دوسری روایت آپ 7ویں آسمان پر گئے تو ایک بیت اللہ ہے، بیت اللہ کا طواف ہو رہا ہے، اور ایک بڑے میاں سفید داڑھی بیت اللہ کے ساتھ ٹیک لگا کے یوں بیٹھا. یہ بابا جی کیوں نہیں اٹھے؟ یہ امت کو رشتوں کی قدر سمجھانی ہے کہ بیٹا نبوت پر بھی پہنچ جائے تو باپ کے لیے بیٹا ہی ہوتا ہے، اور باپ کے آگے جھکنا اس کی نبوت کے شان کو بڑھاتا ہے، گھٹاتا نہیں. ایک روایت ہے کہ استقبال میں کھڑے تھے، وہ بھی ہے. ایک روایت جو دوسری بھی ہے کہ وہ یوں بیٹھے ہوئے ہیں، جب قریب ہوئے تو آپ کھڑے ہوئے. باقی نبیوں نے کہا بھائی آ گئے، نبی آ گئے. آدم علیہ السلام نے کہا بیٹا آ گیا، نبی آ گیا. ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا بیٹا آ گیا، میرا بیٹا آ گیا. کسی نبی نے چوما نہیں. ابراہیم علیہ السلام نے گلے لگا کے ماتھا چوما، ماتھے کا بوسہ دیا. کسی نبی نے ہمیں سلام نہیں بھیجا. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بیٹا اپنی امت کو میرا سلام کہتے، اپنی امت کو میرا سلام کہتے رہو. سدرۃ المنتہا پہ جبریل اٹک گئے. یا رسول اللہ بارڈر آ گیا، بارڈر آگے ویزا کوئی نہیں، آگے ویزا کوئی نہیں. یہ ایک بالش تو پر گیا تو جل کے راک ہو جاؤ گا. آپ جانے اور آپ کا رب جانے. والنجم اذا ہوا ما ظن صاحبكم وما غوى فما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى اوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما راى افتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى
ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. سورہ نجم آسمان کا سفر بتاتی ہے. سورہ اسراء زمین کا سفر بتاتی ہے. سبحان الذي اسرا بعبده الليل من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير. اچھا ابھی جاتے ہوئے ہوا یا آتے ہوئے ہوا یہ وضاحت نہیں ہے، لیکن اللہ نے کہا تھا لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا، ہم اپنے حبیب کو اپنی نشانیاں دکھانا چاہتے ہیں. تو یہ جبریل کے ساتھ آپ نے کچھ مناظر دیکھے. اس کی وضاحت شاید کسی کتاب میں ہو، میری نظر سے نہ گزرنے کا مطلب یہ نہیں کہ ہے نہیں، ہو سکتا ہے ہو، میں نے نہیں دیکھا. آپ نے مختلف مناظر، جنت کو دیکھا، جہنم کو دیکھا، جنت کی نعمتیں، جہنم کے عذاب، مختلف جگہوں سے گزرتے ہوئے آپ نے دیکھا. ایک شخص سویا ہوا ہے اور ایک فرشتے کے ہاتھ میں پتھر ہے، اس کے سر کے اوپر مارتا ہے تو اس کا سر کیما ہو جاتا ہے، پتھر لڑک کے منہ چلا جاتا ہے. وہ اس کو اٹھانے جاتا ہے، اتنے میں اس کا سر ٹھیک ہو جاتا ہے. وہ کہ پھر اس کو مارتا ہے، پھر اس کا سر کیما ہو جاتا ہے. آپ نے فرمایا کہ یہ وہ ہے جو عشاء کی نماز پڑھے بغیر سو جاتا تھا.